بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرح ابن عقیل کا چوتھا باب ہے معرب مبنی، سبق نمبر 1 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق میں ہم اسم کی دو قسمیں معرب اور مبنی کے بارے میں پڑھیں گے۔ الفیہ کے پہلے شعر دیکھ لیں۔ الاسم منہ معرب و مبنی لشبہ من الحروف مدنی۔ آگے شرح ابن عقیل دیکھیں۔ یشیر الی ان الاسم ینقسم الی قسمین احدہما المعرب وہو ما سلم من شبہ الحروف والثانی المبنی وهو ما اشبہ الحروف وهو المعنى بقوله لشبہ من الحروف مدنی ای لشبہ مقرب من الحروف فعلۃ البناء منحصرۃ عند المصنف رحمہ اللہ تعالی فی شبہ الحرف ثم نوع المصنف وجوہ الشبہ فی البیتین اللذین بعد هذا البیت وهذا قریب من مذهب ابی علی الفارسی حیث جعل البناء منحصرا فی شبہ الحرف او ما تضمن معناه وقد نص سیبویہ رحمہ اللہ تعالی علی ان علت البناء کلها ترجع الى شبہ الحرف وممن ذکرہ ابن الربیعی۔ عبارت ہوگی، اب اس کا ترجمہ دیکھ لیں پھر اس کی تشریح کرتے ہیں۔ اور اسم اس میں سے معرب اور مبنی ہوتا ہے اس مشابہت کی وجہ سے جو حرف کے قریب کرنے والی ہوتی ہے۔ اشارہ کر رہے اس بات کی طرف کہ اسم تقسیم ہوتا ہے دو قسموں کی طرف، ایک ان میں سے معرب ہے اور یہ وہ ہے جو محفوظ ہو حرف کی مشابہت سے، اور دوسرا وہ مبنی ہے اور یہ وہ ہے جو حرف کے مشابہ ہو۔ اور یہی معنی ہے مصنف کے اس قول کا لشبہ من الحروف مدنی، یعنی ایسی مشابہت کی وجہ سے جو کہ حرف کے قریب کرنے والی ہے، لہذا مبنی ہونے کی علت بند ہے مصنف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک حرف کی مشابہت میں۔ پھر مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے قسمیں بیان کی ہیں تشبیہ کی صورتوں کی دو شعروں میں، وہ جو اس شعر کے بعد آ رہے ہیں، اور یہ قریب ہے مذہب ابو علی الفارسی کے۔ انہوں نے بھی مبنی ہونے کو بنایا ہے حرف کی مشابہت میں بند، یا پھر وہ جو حرف کے معنی کو متضمن ہو، اور اسی کے بارے میں صراحت کی ہے امام سیبوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ مبنی ہونے کی تمام تر علتیں وہ لوٹتی ہیں حرف کی مشابہت کی طرف، اور یہ انہی میں سے ہے جس کو ابن ربیع نے ذکر کیا ہے۔ عبارت ہو گئی ہے، ترجمہ ہو گیا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ تو دیکھیں یہ الفیہ کا 15واں شعر ہے جس کے اندر حضرت نے ذکر کیا کہ اسم کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے معرب اور دوسرا ہے مبنی۔ جو مبنی ہے، مبنی حرف کے مشابہت کی وجہ سے اس کو مبنی کہا جاتا ہے۔ آگے جو حضرت اس کی تشریح کر رہے ہیں، حضرت تشریح میں بھی یہی والی بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو حضرت نے یعنی الفا ابن مالک کا جو شعر ہے اس میں اشارہ کیا اس بات کی طرف کہ اسم دو قسموں میں تقسیم ہوتا ہے، ایک ان میں سے معرب ہے۔ معرب کس کو کہتے ہیں؟ معرب وہ ہوتا ہے جو حرف کی مشابہت سے محفوظ ہو۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ معرب یعنی جس کا آخر مختلف عوامل کے تبدیل ہونے کی وجہ سے بدلتا ہے، معرب اس کو کہا جاتا ہے جس کے اندر حرف کی مشابہت نہ پائی جائے، اور مبنی اس کو کہا جاتا ہے ما اشبہ الحروف جو حرف کے مشابہ ہو، یعنی اس کے اندر کسی نہ کسی اعتبار سے حرف کے ساتھ مشابہت یہ پائی جاتی ہے۔ یہی فرما رہے ہیں کہ حضرت نے یہ جو فرمایا نا لشبہ من الحروف مدنی، کہ وہ ایسی مشابہت کی وجہ سے مبنی ہوتا ہے جو مشابہت حرف کے قریب کرنے والی ہو۔ یہ جو مدنی ہے ادنا یدنی ادنا، قریب کرنا، تو وہی مطلب ہے قرب یقرب تقریب، تو آپ تقریب کہیں یا پھر آپ کہیں ادنا کہیں، تو مطلب دونوں کا ایک ہی ہے، قریب کرنے والا۔ تو یہ فرمانے لشبہ مقربین، ایسی تشبیہ کی وجہ سے جو اس اسم کو حرف کے قریب کر دیتی ہے، اسی وجہ سے اس کو مبنی کہا جاتا ہے۔ یہی فرما رہے ہیں اے لشبہ، یعنی وہ جو اسم ہے اس کے اندر ایسی مشابہت پائی جاتی ہے جو مشابہت قریب کرنے والی ہوتی ہے اس اسم کو حروف کے۔ تو خلاصہ کلام یہ نکلے گا مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو اسم کو مبنی قرار دیتے ہیں، مبنی قرار دینے کی علت مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے یعنی الفی ابن مالک نے جو علت قرار دی ہے وہ علت اس کی حرف کے ساتھ مشابہت ہے۔ یہی فرما رہے ہیں کہ جو مبنی ہونے کی علت ہے وہ بند ہے مصنف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک حرف کے ساتھ مشابہت میں، یعنی اگر حرف کے ساتھ مشابہت پائی جائے گی تو وہ مبنی ہوگا، اگر حرف کے ساتھ مشابہت نہیں پائی جائے گی تو وہ مبنی نہیں ہوگا بلکہ وہ معرب ہوگا۔ پھر آگے سے فرما رہے ہیں کہ دیکھیں یہ جو مشابہت ہے وہ کس اعتبار سے مشابہت ہوگی، کون کون سی مشابہت ہوگی۔ یہ جو شعر ہے 15واں شعر ہے، اس کے بعد جو آگے والے دو شعر ہیں، شعر نمبر 16 اور شعر نمبر 17، اس کے اندر الفی ابن مالک میں وہ مشابہت کے بارے میں بتایا گیا ہے، وہ کس اعتبار سے مشابہت پائی جاتی ہے۔ تو یہاں پہ میں تفصیل نہیں بتاؤں گا مشابہت کیسے ہے، کیونکہ آگے 16 اور 17 نمبر شعر کے اندر خود آگے مشابہت یہ وضاحت کے ساتھ آ رہی ہے۔ تو یہ فرما رہے ہیں ثم نبہ، پھر مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے 9 بیان کی ہے جو تشبیہ کی صورتیں ہیں ان دو شعروں میں۔ یہ بیت کی تسنیہ ہے بیتین، اللذین اس کو پڑھنا ہے، اس کو بیتین نہیں پڑھنا، اللذین نہیں پڑھنا، بیتین نہیں پڑھنا، بیتین اللذین، ان دو شعروں میں جو کہ اس شعر کے بعد آگے آ رہے ہیں۔ فرما رہے ہیں کہ جو ابو علی الفارسی رحمہ اللہ تعالیٰ جو ایک بڑے مشہور نحوی گزرے ہیں، یہ والا جو حضرت کا الفی ابن مالک نے جو یہ فرمایا ہے کہ مبنی تب ہوگا وہ اسم جب کہ وہ حرف کے ساتھ مشابہت رکھتا ہو، یہ ابو علی الفارسی رحمہ اللہ تعالیٰ کے مذہب کے قریب مذہب ہے۔
حضرت نے بھی یہی فرمایا تھا کہ جو مبنی ہونے کی علت ہے وہ دو وجوہ میں سے ایک وجہ ہے۔ ایک وجہ تو اس میں یہ ہے کہ وہ اسم حرف کے ساتھ مشابہت رکھتا ہو، یا پھر یہ ہے کہ وہ حرف کے معنی کو متضمن ہو، تو یہ بھی ان کے قریب ہی حضرت بھی ارشاد فرما رہے ہیں کہ حرف کے ساتھ وہ مشابہت رکھتا ہو۔ اور علامہ سیوطی رحمہ اللہ تعالیٰ جو امام النحو ہیں، ان کا بھی یہی فرمانا ہے کہ جو مبنی ہونے کی صورتیں ہیں وہ تمام کی تمام اسی بات کی طرح لوٹتی ہیں کہ اس میں کسی نہ کسی اعتبار سے حرف کے ساتھ مشابہت پائی جاتی ہے، اور یہی والا جو مذہب ہے ابن ربیع رحمہ اللہ تعالیٰ، انہوں نے بھی اسی بات کو ہی ذکر کیا ہے۔ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو حضرت الفی ابن مالک نے جو بات ذکر کی ہے یہ قریب ہے ابو علی الفارسی کے مذہب کے۔ انہوں نے کیا کیا ہے، انہوں نے مبنی ہونے کو بند کیا ہے دو چیزوں میں، نمبر ایک حرف کے ساتھ مشابہت ہو، نمبر دو یا پھر وہ حرف کے معنی کو متضمن ہو، یعنی اس کے اندر حرف والا معنی پایا جائے۔ اور اسی کے بارے میں صراحت کی ہے علامہ سیوطی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس بات پر کہ مبنی ہونے کی تمام جو علتیں ہیں وہ حرف کے ساتھ مشابہت ہی کی طرح لوٹتی ہیں، اور اسی بات کو ابن ربیع رحمہ اللہ تعالیٰ نے بھی ذکر کیا ہے۔ باقی اب مشابہت کس اعتبار سے ہے، کیسے ہوگی، وہ انشاءاللہ اگلے دو شعروں کے اندر ذکر کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرح ابن عقیل کا چوتھا باب ہے معرب مبنی، سبق نمبر 2 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم دو وجوہ تشبیہ پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں۔ كالشبه الوضعي في اسم جئتنا والمعنوي في متى وفي هنا وكنيابة عن الفعل بلا تأثر وكافتكار أصلا. ذكر في هذين البيتين وجوه شبه الاسم بالحرف في 4 مواضع، فالأول شبهه له في الوضع كأن يكون الاسم موضوعا على حرف كالتاء في ضربت أول حرفين كنا في أكرمنا، وإلى ذلك أشار بقوله في اسم جئتنا فالتاء في جئتنا اسم لأنه فاعل ومبني لأنه أشبه الحرف في الوضع في كونه على حرف واحد، وكذلك نا اسم لأنها مفعول وهو مبني لشبهه بالحرف في الوضع في كونه على حرفين. والثاني شبه الاسم في المعنى وهو قسمان، أحدهما ما أشبه حرفا موجودا والثاني ما أشبه حرفا غير موجود. فمثال الأول متى فإنها مبنية لشبهها الحرف في المعنى، فإنها تستعمل للاستفهام نحو متى تقوم، وللشرط نحو متى تقوم أقم، وفي الحالتين هي مشبهة لحرف موجود لأنها في الاستفهام كالهمزة وفي الشرط كإن. ومثال الثاني هنا فإنها مبنية لشبهها حرفا كان ينبغي أن يوضع فلم يوضع، وذلك لأن الإشارة معنى من المعاني فحقها أن يوضع لها حرف يدل عليها، كما وضعوا للنفي ما وللنهي لا وللتمني ليت وللترجي لعل ونحو ذلك، فبنيت اسماء الاشارۃ لشبہها فی المعنى حرفا مقدرا۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ جیسا کہ وضع کے اعتبار سے مشابہت جو کہ جئتنا کے دونوں اسموں میں ہے، اور معنوی مشابہت جو کہ متى اور ہنا میں ہے، اور جیسا کہ فاعل سے نائب ہونا بغیر اثر قبول کیے، اور جیسا کہ محتاج ہونا ایسی محتاجی جو کہ لازم ہے، ذکر کیا گیا ہے ان دونوں شعروں میں ایسی صورتیں جس سے اسم حرف کے ساتھ مشابہ ہوتا ہے 4 جگہوں میں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ اسم حرف کے ساتھ مشابہ ہوتا ہے وضع میں، بعین طور کے اسم کو وضع کیا جائے ایک حرف پر جیسا کہ تا ضربتا میں، یا 2 حرفوں پر جیسا کہ نا اکرمنا میں، اور اسی جانب اشارہ کیا ہے مصنف نے اپنے اس قول کے ساتھ فی اسم جئتنا۔ تا جئتنا میں اسم ہے اس لیے کہ یہ فاعل ہے، اور مبنی ہے اس لیے کہ یہ حرف کے ساتھ مشابہ ہے وضع میں، بعین طور کے ایک حرف پر مشتمل ہے، اور اسی طریقے سے نا یہ اسم ہے اس لیے کہ یہ مفعول ہے، اور یہ مبنی ہے اس لیے کہ حرف کے ساتھ مشابہ ہے وضع میں، بعین طور کے 2 حرفوں پر مشتمل ہے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ اسم حرف کے ساتھ مشابہ ہوتا ہے معنی میں۔ اس کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، پہلی قسم وہ ہے کہ اسم حرف کے ساتھ مشابہ ہوتا ہے وہ حرف جو کہ موجود ہو، اور دوسرا یہ ہے کہ اسم حرف کے ساتھ مشابہ ہوتا ہے ایسے حرف کے ساتھ جو موجود نہ ہو۔ پہلے کی مثال ہے متى، اب یہ مبنی ہے اس لیے کہ اس کی مشابہت ہے حرف کے ساتھ معنی میں، اس لیے کہ اس کو استعمال کیا جاتا ہے استفہام کے لیے جیسا کہ متى تقوم، اور شرط کے لیے جیسے متى تقم اقم، اور دونوں حالتوں میں یہ مشابہ ہے اس حرف کے جو کہ موجود ہوتا ہے، اس لیے کہ استفہام میں حمزہ استعمال ہوتا ہے مثال کے طور پہ، اور شرط میں ان استعمال ہوتا ہے مثال کے طور پہ۔ اور دوسرے کی مثال ہنا ہے اس لیے کہ یہ مبنی ہے کیونکہ اس کی مشابہت ہوتی ہے حرف کے ساتھ۔ مناسب یہ تھا کہ اس کے لیے بھی کوئی حرف وضع کیا جاتا ہے، لیکن اس کے لیے حرف وضع نہیں کیا گیا ہے، اور وہ اس وجہ سے کہ اشارہ یہ بھی معنی میں سے ایک معنی ہے، تو اس کا حق یہ تھا کہ اس کے لیے حرف وضع کیا جاتا جو کہ اس معنی پر دلالت کرتا ہے، جیسا کہ انہوں نے وضع کیا ہے نفی کے لیے ما کو، نہیں کے لیے لا کو، تمنی کے لیے لیتا کو، اور ترجی کے لیے لعل کو، اور اس جیسی دوسری مثالیں۔ لہذا اس کو مبنی بنایا گیا ہے اس میں اشارہ کو اس کی مشابہت ہونے کی وجہ سے معنی میں ایسے حرف کے ساتھ جو کہ چھپا ہوا ہے۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں گزشتہ سبق کے اندر یہ والی بات بتائی تھی کہ جو اس میں مبنی ہے وہ مبنی اس لیے ہوتا ہے کہ اس کی حرف کے ساتھ مشابہت ہوتی ہے۔
اب اس میں مبنی کی حرف کے ساتھ جو مشابہت ہوتی ہے یہ کل 4 صورتیں حضرت ذکر کریں گے، جن 4 صورتوں کے اندر حضرت اس میں مبنی کی حرف کے ساتھ مشابہت کو یہ ثابت کریں گے۔ تو یہ جو شعر ہے، شعر کا جو تشریح ہے وہ انشاءاللہ ہم بعد میں کریں گے۔ سب سے پہلے شرح ابن عقیل کو سمجھ لیتے ہیں، کیونکہ جب آپ شرح ابن عقیل کو سمجھ لیں گے تو جو الفیہ ابن مالک کے جو اشعار ہیں ان کو سمجھنا یہ آسان ہو جائے گا۔ تو دیکھیں حضرت یہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو 2 شعر ہیں، ان 2 شعروں کے اندر حضرت نے اسم کو جو حرف کے ساتھ مشابہت ہوتی ہے، مطلب یہ ہے کہ اس میں مبنی کی جو حرف کے ساتھ مشابہت ہوتی ہے، 4 مواقع ذکر کیے ہیں، 4 جگہ ذکر کیے ہیں۔ وہ 4 جگہیں کون کون سی ہیں؟ ان 4 جگہوں میں سے جو 2 جگہیں ہیں، 2 مقام ہیں، وہ انشاءاللہ ہم آج کے سبق کے اندر حل کریں گے۔ دیکھیں جو پہلی مشابہت ہے وہ یہ ہے کہ وضع کے اندر اسم حرف کے ساتھ مشابہ ہوتا ہے۔ دیکھیں اس میں طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جو حرف ہے اپنی وضع کے اعتبار سے وہ ایک حرف پر مشتمل ہوتا ہے یا 2 حرفوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ جو اسم ہے، اسم کی وضع یہ ہے کہ وہ کم از کم 3 حرفوں کے اوپر مشتمل ہو، اور اگر کسی جگہ پر ایسا ہو جو کہ اسم 1 حرف کے اوپر مشتمل ہو یا 2 حرفوں کے اوپر مشتمل ہو تو وضع کے اعتبار سے اس کی مشابہت ہو جاتی ہے حرف کے ساتھ۔ اسی وجہ سے کہا جائے گا کہ یہ اسم مبنی ہے، کیونکہ یہ حرف کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے۔ پھر آگے حضرت نے اس کی 2 مثالیں ذکر کی ہیں۔ یہ فرما رہے ہیں کہ جو اسم ہے اس کی مشابہت ہو حرف کے ساتھ وضع میں، بئی طور کہ اسم اس کو وضع کیا جائے 1 حرف پر، یعنی وہ 1 حرف کے اوپر مشتمل ہو، حالانکہ اسم کی وضع تو ہے وہ کم از کم 3 حرفوں کے اوپر مشتمل ہوتی ہے، جیسے کہ رجل، فرس، حجر، جیسا کہ تا ہے ضربتا، ضربتی، ضربتو میں۔ اب یہاں پہ دیکھیں نا ضربتو، اب اس میں تو ضمیر ہے، یا اب اس کو ضربتا پڑھیں یا اب اس کو ضربتی پڑھیں، تینوں صورتوں کے اندر یہ فاعل واقع ہو رہا ہے، اور یہاں پہ فاعل ہے یہ 1 حرف کے ساتھ ظاہر ہو رہا ہے، حالانکہ اسم کا حق یہ تھا، فاعل آپ کو معلوم ہے اسم ہوتا ہے، اسم کا حق یہ تھا کہ وہ کم از کم 3 حرفوں پر مشتمل ہو، لیکن جو حرف ہے وہ 1 حرف پر مشتمل ہوتا ہے، تو یہاں پر اس میں مبنی حرف کے ساتھ مشابہ ہو رہا ہے 1 حرف پر مشتمل ہونے میں، اسی وجہ سے اس کو اس میں مبنی کہا گیا ہے۔ یہ فرما رہے ہیں کہ جیسا کہ ضربتا یا ضربتی یا ضربتو جو بھی آپ پڑھنا چاہیں، اس میں جو تا ہے اس کی مشابہت ہے 1 حرف پر مشتمل ہونے میں، یا اسی طریقے سے 2 حرفوں پر بھی جو ہے اسم مشتمل ہوتا ہے، جیسا کہ اس کی مثال ہے اکرمنا میں۔ اب یہ دیکھیں اکرمنا یہ جمع متکلم کا صیغہ ہے، جمع متکلم فعل ماضی معلوم باب افعال سے۔ اب یہاں پہ اگر آپ غور کریں گے نون الف نا ضمیر جو ہے یہ دلالت کر رہی ہے جمع متکلم پر، جو کہ اس کا فاعل واقع ہو رہا ہے، اور یہ نون اور الف 2 حرفوں کے اوپر مشتمل ہے، تو اس اعتبار سے اس کی مشابہت ہو جائے گی حرف کے ساتھ، کیونکہ حرف بھی 1 حرف یا 2 حرف پر مشتمل ہوتا ہے۔ یہ فرما رہے ہیں جیسا کہ 2 حرفوں پر مشتمل ہو، جیسا کہ نون الف نا اکرمنا کے اندر، اور فرما رہے ہیں کہ جو شعر ہے نا، شعر کے اندر بھی اسی چیز کا اشارہ کیا ہے کہ دیکھیں یہ والا جو لفظ ہے نا جئتنا، اب جئتا میں تا ضمیر جو ہے یہ فاعل ہے اور نون الف نا ضمیر یہ مفعول ہے، اور دونوں جو ہے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے فاعل ہو یا مفعول ہو وہ اسم ہی ہوتے ہیں، اور دونوں یہاں پہ دیکھیں فاعل ہے تو وہ 1 حرف تا پر مشتمل ہے، نون الف نا یہ مفعول ہے تو پھر وہ 2 حرفوں پر مشتمل ہے، تو اسی وجہ سے یہ دونوں کے دونوں اسم مبنی ہیں، کیونکہ ان کی مشابہت ہو رہی ہے حرف کے ساتھ، ایک کی مشابہت ہو رہی ہے 1 حرف پر مشتمل ہونے کی وجہ سے، دوسرے کی مشابہت ہو رہی ہے 2 حرفوں پر مشتمل ہونے کی وجہ سے۔ یہ فرما رہے ہیں کہ حضرت نے اسی طرف اشارہ کیا اپنے اس قول میں اسم جئتنا میں۔ اب اس میں جو تا ہے جئتنا میں یہ اسم ہے، کیونکہ یہ فاعل ہے اور یہ مبنی ہے، اس لیے کہ یہ حرف کے ساتھ مشابہت ہے اپنی وضع کے اعتبار سے 1 حرف پر مشتمل ہونے میں، اور اسی طریقے سے نون الف نا یہ بھی اسم ہے، کیونکہ یہ مفعول ہے اور مفعول یہ اسم ہوتا ہے، یہ بھی مبنی ہے، کیونکہ اس کی حرف کے ساتھ مشابہت ہے وضع میں 2 حرفوں پر مشتمل ہونے کی وجہ سے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ وضع کے اعتبار سے اسم وہ حرف کے ساتھ مشابہت رکھتا ہو تو پھر وہ مبنی ہوگا۔ اب دوسری مشابہت بتا رہے ہیں، دوسری مشابہت جو ہے وہ اسم حرف کے ساتھ مشابہت رکھتا ہو معنی کے اعتبار سے۔ معنی کے اعتبار سے مشابہت رکھنے کا کیا مطلب ہے؟ مطلب اس کا یہ ہے کہ جو معنی حرف کا ہوتا ہو اسم ہونے کے باوجود اس کا معنی حرف والا ہو، تو پھر ہم یہ کہیں گے کہ اس کی مشابہت حرف کے ساتھ ہے، لہذا یہ مبنی ہوگا۔ فرما رہے ہیں کہ اسم جو ہے وہ معنی کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے، اور اس کی 2 قسمیں ہیں۔ دیکھیں اسم کی جو حرف کے ساتھ مشابہت ہوگی معنی میں، اس کی 2 قسمیں ہیں۔ 2 قسمیں کون سی ہیں؟ اس میں ایک قسم تو یہ ہے کہ جس حرف کے ساتھ معنی میں مشابہت ہے وہ حرف لفظوں کے اندر بھی موجود ہوتا ہے اور استعمال ہوتا ہے۔ دوسری قسم یہ ہے کہ جس حرف کے ساتھ معنی میں مشابہت ہے وہ حرف لفظوں کے اندر موجود نہیں ہے، بلکہ وہ تقدیراً ہے، یعنی وہاں پہ وہ چھپا ہوا حرف موجود ہوتا ہے، لیکن موجود بہرحال دونوں صورتوں کے اندر ہوتا ہے۔ اب دونوں کیا کہ حضرت مثال دیں گے، حضرت مثال دے رہے ہیں کہ جیسا کہ متا ہے۔ اب یہ دیکھیں جو متا ہے یہ 2 کاموں کے لیے استعمال ہوتا ہے، ایک یہ استعمال ہوتا ہے سوال کرنے کے لیے، جیسے میں کہتا ہوں نا متا تقومو، تم کب کھڑے ہوگے، تو یہاں پہ دیکھیں سوال کرنے کے لیے میم تا اور کھڑی زبر اس کو میں نے استعمال کیا ہے، اور دوسرا جو اس کا استعمال ہوتا ہے وہ ہوتا ہے شرط کے لیے، جیسے متا تسم اسم، متا تسم جب تم روزہ رکھو گے، اسم اس وقت میں بھی روزہ رکھوں گا، تو یہاں پہ جو متا ہے یہ شرط کے معنی کے اندر استعمال ہو رہا ہے۔ اور اگر آپ غور کریں گے استفہام کے لیے بھی ایک حرف کی وضع ہے اور استعمال ہوتا ہے، اور وہ حرف کون سا ہے؟ وہ حرف ہے حمزہ، یہ اسی طریقے سے حل،
اور اسی طریقے سے اگر آپ شرط کی بات کرتے ہیں تو شرط کے لیے بھی ایک حرف کی وضع کی گئی ہے اور وہ ہے ان شرطیہ، جیسے ہے نا ان تصم اسم، اگر تم روزہ رکھو گے تو میں روزہ رکھوں گا۔ تو یہاں پہ دیکھیں شرط کے لیے ایک حرف ہے، تو معنی کے اعتبار سے دیکھیں یہاں پر مشابہت پائی جا رہی ہے متاع کی، اگر تو استفہام کے لیے تو حمزہ استفہام کے ساتھ مشابہت ہے، اگر یہ استعمال ہو رہا ہے شرط کے لیے تو پھر اس کی ان شرطیہ کے ساتھ مشابہت ہے، تو معنی کے اعتبار سے مشابہت پائی جا رہی ہے، اور جس حرف کے ساتھ معنی میں مشابہت پائی جا رہی ہے وہ حرف لفظوں کے اندر بھی موجود ہوتے ہیں اور عرب کے کلام میں بالکل استعمال بھی کیے جاتے ہیں۔ یہ فرما رہے ہیں کہ پہلی قسم وہ ہے کہ جو ایسے حرف کے ساتھ مشابہت رکھے وہ حرف جو موجود ہو، اور دوسری قسم وہ ہے جو ایسے حرف کے ساتھ مشابہت رکھے جو حرف موجود نہ ہو، یعنی لفظوں کے اندر موجود نہ ہو لیکن وہاں پہ چھپا ہوا ضرور ہو۔ پہلے کی مثال یہ ہے جیسے کہ متاع، اب یہ متاع مبنی ہے، کیوں مبنی ہے؟ کیونکہ اس کی حرف کے ساتھ مشابہت ہے معنی کے اندر، اس لیے کہ اس کو یا تو استفہام کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جیسے متاع تقوم، اب یہاں پہ سوال کے لیے اس کو استعمال کیا جا رہا ہے، یا پھر اس کو شرط کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جیسے متاع تقوم مقوم، اور دونوں حالتوں میں یہ مشابہ ہے اس حرف کے جو کہ موجود ہوتا ہے، اس لیے کہ استفہام کے لیے آپ مثال کے طور پہ حمزہ کو استعمال کرتے ہیں اور شرط کے لیے آپ مثال کے طور پہ ان کو استعمال کرتے ہیں، اور یہ دونوں حرف ہیں تو اس کی ان شرطیہ اور حمزہ استفہام ان کے ساتھ معنوی طور پر مشابہت پائی جا رہی ہے۔ دیکھیں یہ جو دوسری مشابہت ہے اس سے پہلے آپ ایک مسئلہ سمجھیں تاکہ بات سمجھنی آسان ہو جائے گی۔ دیکھیں جو معانی ہیں ان معانی پر دلالت کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی حرف عرب کے اندر وضع کیا جاتا ہے جو کہ معانی میں سے کسی معنی کے اوپر دلالت کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ نفی یہ ایک معنی ہے، اس نفی کے معنی کے لیے عرب نے میم الف ما یہ حرف کو وضع کیا ہے جو کہ نفی والے معنی پر دلالت کرتا ہے، یا اسی طریقے سے جو نہیں ہے یعنی منع کرنا یہ بھی ایک معنی میں سے معنی ہے، اس معنی پر دلالت کرنے کے لیے عرب نے ایک لفظ کو وضع کیا ہے اور وہ کیا ہے؟ وہ لام الف لا ہے۔ یا اسی طریقے سے تمنا کرنا یہ بھی ایک معنی ہے، اس کے لیے عرب نے ایک حرف کو وضع کیا ہے جو کہ لیتا ہے۔ یا اسی طریقے سے ترجی یہ بھی ایک معنی ہے، اس کے لیے بھی عرب نے ایک حرف کو وضع کیا ہے اور وہ ہے لعل۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو معانی ہوتے ہیں معانی میں سے کسی معنی کے لیے عرب کسی نہ کسی حرف کو وضع کرتے ہیں جو کہ اس معنی پر دلالت کرتا ہے۔ اب یہاں پر آپ یہ سمجھے اس میں اشارہ ہے جیسا کہ ہونا، اب یہ ہونا ہے یہ اشارہ ہے اور اشارہ بھی معنی میں سے ایک معنی ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس کے لیے بھی کوئی نہ کوئی حرف وضع کیا جاتا جو کہ اس معنی یعنی اشارہ کے اوپر دلالت کرتا، لیکن یہاں پہ کوئی ایسا حرف موجود نہیں ہے جو کہ اشارہ کے اوپر دلالت کرے، تو ہم نے یہ کہا کہ یہاں پر جو ہونا ہے یہ اسم ہے لیکن اس کی مشابہت پائی جا رہی ہے حرف کے ساتھ، وہ ایسا حرف ہے جو کہ لفظوں کے اندر موجود نہیں ہے لیکن معنوی اور تقدیری طور پر موجود ہے۔ ہم یہ کہیں گے کہ جو ہونا ہے یہ الف لام جو عہد ذہنی ہے یہ اس کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے جس کی وجہ سے اس کو مبنی کہا جائے گا، لیکن یہ جو الف لام عہد ذہنی ہے یہ لفظوں کے اندر موجود نہیں ہے بلکہ ذہن اور تقدیراً یہ پایا جا رہا ہے۔ یہ فرما رہے ہیں کہ دوسرے کی مثال ہے ہونا، اب یہ مبنی ہے کیوں؟ کیونکہ اس کی مشابہت ہے حرف کے ساتھ۔ مناسب تو یہ تھا کہ اس کے لیے بھی کوئی نہ کوئی حرف وضع کیا جاتا، فلم یوزا، لیکن اس کے لیے کوئی حرف وضع نہیں کیا گیا ہے۔ بات کو مزید کھولتے ہوئے حضرت نے فرمایا وجہ یہ ہے کہ جو اس میں اشارہ ہے وہ بھی معانی میں سے ایک معنی ہے، اس کا حق یہ تھا کہ اس کے لیے کوئی نہ کوئی حرف وضع کیا جاتا جو کہ اس کے اوپر دلالت کرتا اس معنی کے اوپر، جیسا کہ نفی والے معنی کے لیے جو نحویین ہیں انہوں نے میم الف ما کو وضع کی ہے، نہیں والے معنی کے لیے لام الف لا کو وضع کیا ہے، تمنی کے لیے لیتا کو وضع کیا ہے، ترجیح کے لیے لعل کو وضع کیا ہے۔ تو لہذا جو اسماء اشارہ ہیں ہونا تو ایک مثال دی ہے، جس کے علاوہ جو دیگر اسماء اشارہ ہیں وہ سارے کے سارے ان کا بھی یہی والا حکم ہے کہ یہ سارے کے سارے مبنی ہیں، کیوں؟ کیونکہ ان کی مشابہت پائی جاتی ہے معنی کے ساتھ، ایسے حرف کے ساتھ، وہ حرف جو لفظوں کے اندر موجود نہیں ہے بلکہ تقدیراً پایا جا رہا ہے، اور وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں یہ الف لام ہے جو کہ عہد ذہنی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہاں پر دو مشابہتیں آ گئی ہیں اسم کی حرف کے ساتھ جس کی وجہ سے اسم یہ مبنی ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ آپ ذرا کتاب کی عبارت دیکھیں، جو الفیہ کا جو پہلا شعر ہے یہ یہاں پہ حل ہو جائے گا، باقی جو دوسرا شعر ہے وہ انشاءاللہ جو اس کے آگے شرح ابن عقیل کی تشریح آئے گی اس سے بات سمجھ میں آئے گی۔ دیکھیں ذرا فرما رہے ہیں کہ جیسا کہ مشابہت ہونا وضع کے اعتبار سے، وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، جو اسم ہے اس کی وضع ہوتی ہے کم از کم 3 حرفوں کے لیے، اور حرف ہے اس کی وضع ہوتی ہے 1 یا 2 حرفوں کے لیے۔ اگر اسم ہے اپنی وضع کے اعتبار سے 1 حرف یا 2 حرف پر مشتمل ہے تو پھر اس کی مشابہت پائی جا رہی ہے کس کے ساتھ؟ حرف کے ساتھ۔ جیسے کہ حضرت نے فرمایا جئتنا کے 2 اسموں میں، کون سے 2 اسم ہیں؟ ایک ہے تا ضمیر اور دوسرا ہے نون الف نا ضمیر، اس کی وضع کے اعتبار سے حرف کے ساتھ مشابہت پائی جا رہی ہے۔ تا ضمیر جو ہے 1 حرف پر مشتمل ہے، نا ضمیر یہ 2 حرفوں پر مشتمل ہے۔ اور اسی طریقے سے معنوی طور پر مشابہت پائی جاتی ہے۔ معنوی طور پر مشابہت میں آپ کو بتا چکا ہوں اس کی 2 قسمیں ہیں۔ معنوی طور پر مشابہت ایسے حرف کے ساتھ پائی جائے جو حرف موجود ہو، معنوی طور پر مشابہت ایسے حرف کے ساتھ پائی جائے جو حرف موجود نہ ہو۔
یہ بتا رہے ہیں جیسا کہ متا اور جیسا کہ ہنا۔ متا یہ مثال ہے اس اسم کی جو کہ جس کی مشابہت پائی جا رہی ہے ایسے حرف کے ساتھ جو کہ موجود ہوتا ہے، جیسا کہ حمزہ استفہام اور ان شرطیہ، اور ہنا اس کی مشابہت پائی جا رہی ہے ایسے حرف کے ساتھ جو کہ موجود نہیں ہوتا ہے۔ یہ پہلا شعر یہاں تک حل ہو گیا۔ جو دوسرا شعر ہے وہ انشاءاللہ جب اس کے بعد آگے اس کی شرح آئے گی، شرح ابن عقیل کی، ہم وہ حل کریں گے تو انشاءاللہ دوسرے شعر بھی خود بخود ہی واضح ہو جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرح ابن عقیل کا چوتھا باب ہے معرب مبنی، سبق نمبر 3 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم اس میں مبنی کی حرف کے ساتھ 2 مشابہتیں پڑھیں گے۔ دیکھیں جو 2 مشابہتیں ہیں وہ ہم نے گزشتہ سبق کے اندر پڑھ لی ہیں، جو 2 مشابہتیں ہیں وہ انشاءاللہ ہم آج کے سبق کے اندر پڑھیں گے۔ لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں، یہاں پر نا کچھ لفظ لکھنے رہ گئے تھے یہاں سے، فَإِنَّهُ اس کے بعد ایک لائن تھی، وہ اس لیے میں نے یہاں پر لکھ دیا، نائب مناب اضرب ولیس بمبنی لتاثرہ بالعامل فَإِنَّهُ۔ تو اس لیے اس کے بعد جو ہے نا فَإِنَّهُ، اس کے بعد یہ والی لائن ہوگی اور پھر اس کے بعد ہم دوبارہ یہاں پہ شفٹ ہو جائیں گے، فَإِنَّهُ منصوب یہاں سے بالفعل المحذوف، اس طریقے سے، کیونکہ میں نے آگے کافی زیادہ لکھ لیا تھا اس لیے پھر میں نے اس کو دوبارہ مٹا کے لکھنا مناسب نہیں تھا، اس پہ بہت زیادہ محنت لگنی تھی۔ بہرحال اب عبارت کرتے ہیں، پھر ترجمہ کریں گے اور آخر میں اس کی تشریح کریں گے۔ وَالثَّالِثُ شَبَهُهُ لَهُ فِي النِّيَابَةِ عَنِ الْفِعْلِ وَعَدْمِ التَّأَثُّرِ بِالْعَامِلِ وَذَلِكَ كَأَسْمَاءِ الْأَفْعَالِ نَحْوُ دَرَاكِ زَيْدًا فَدَرَاكِ مَبْنِيٌّ لِشَبَهِهِ بِالْحَرْفِ فِي كَوْنِهِ يَعْمَلُ وَلَا يَعْمَلُ فِيهِ غَيْرُهُ كما أن الحرف كذلك واحترز بقوله بلا تأثر أما ناب عن الفعل وهو متأثر بالعامل فإنه نائب مناب اضرب وليس بمبني لتأثره بالعامل فإنه منصوب بالفعل المحذوف بخلاف دراك فإنه وإن كان نائبا عن ندرك فليس متأثرا بالعامل وحاصل ما ذكره المصنف أن المصدر الموضوع موضع الفعل وأسماء الأفعال اشترك في النيابة مناب الفعل لكن المصدر متأثر بالعامل فأعرب لعدم مشابهته الحرف واسماء الأفعال غير متأثرة بالعامل فبنيت لمشابهتها الحرف في أنها نائبة عن الفعل وغير متأثرة به وهذا الذي ذكره المصنف مبني على أن أسماء الأفعال لا محل لها من الإعراب والمسألة خلافية وسنذكر ذلك في باب أسماء الأفعال والرابع شبه الحرف في افتكار اللازم وإليه أشار بقوله وكافتكار الصلة وذلك كأسماء الموصولة نحو الذي فإنها مفتقرة في سائر أحوالها إلى الصلة فأشبهت الحرف في ملازمة الافتكار فبنيت وحاصل البيتين إن البناء يكون في 6 أبواب المزمرات وأسماء الشرط وأسماء الاستفهام وأسماء الإشارة وأسماء الأفعال وأسماء الموصولة۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ اور تیسری اسم کی مشابہت ہونا ہے حرف کے ساتھ اس کے نائب ہونے سے، فعل سے، اور اس کے عامل کا اثر قبول نہ کرنے سے، اور وہ ایسے ہے جیسے کہ اسماء افعال ہے، جیسے کہ دراک زیدن۔ اب یہ دراکی مبنی ہے اس لیے کہ اس کی حرف کے ساتھ مشابہت ہے، اس اعتبار سے کہ یہ عمل کرتا ہے اور اس میں اس کا غیر عمل نہیں کرتا ہے، جیسا کہ حرف بھی اسی طریقے سے ہے۔ اور احتراز ہو جائے گا بلا تأثر والی قید کے ساتھ، وہ جو کہ نائب ہو فعل سے اور وہ عامل سے اثر قبول کرنے والا ہو، اس لیے کہ قائم مقام ہے اضرب کے اور یہ مبنی نہیں ہے اس لیے کہ اثر کو قبول کرتا ہے عامل سے، تو اس لیے یہ منصوب ہے فعل محذوف کی وجہ سے، بخلاف دراکی اس لیے کہ اگرچہ یہ نائب ہے ادرک سے لیکن یہ متاثر نہیں ہے عامل سے۔ اور حاصل وہ جو کہ مصنف نے ذکر کیا کہ وہ مصدر جس کو رکھا گیا ہو فعل کی جگہ میں، اور اسماء افعال اگرچہ نائب ہونے میں مشترک ہیں فعل کی جگہ پہ، لیکن مصدر یہ اثر کو قبول کرنے والا ہوتا ہے عامل کو، لہذا یہ معرب ہوگا اس لیے کہ اس کی مشابہت حرف کے ساتھ نہیں پائی جا رہی ہے، اور اسماء افعال یہ عامل کا اثر قبول نہیں کرتے ہیں لہذا یہ مبنی ہوں گے اس لیے کہ اس کی حرف کے ساتھ مشابہت پائی جاتی ہے اس بات میں کہ وہ فعل سے نائب ہیں اور اثر کو قبول نہیں کرنے والے ہیں۔ اور یہ وہ ہے جس کو مصنف نے ذکر کیا ہے کہ مبنی اس بات پر ہے کہ اسماء افعال اس کا محل اعراب نہیں ہوتا ہے، اور یہ اختلافی مسئلہ ہے اور ہم اس کو عنقریب ذکر کریں گے اسماء افعال کے باب میں۔ اور چوتھی مشابہت حرف کی افتکار لازم کے بارے میں، افتکار یعنی محتاج ہونا لازم طور پہ، اور اسی کی طرف اشارہ کیا مصنف نے اپنے اس قول کے ساتھ وقع افتکاری الصلہ، اور یہ جیسا کہ اسماء موصولہ ہیں جیسا کہ الذی، اب یہ محتاج ہے اپنی ساری حالتوں میں صلہ کی طرف، لہذا اس کی مشابہت ہوگی حرف کے ساتھ محتاج ہونے کے لازم ہونے میں، لہذا یہ مبنی ہوں گے۔ اور دونوں شعروں کا حاصل اور خلاصہ یہ ہے کہ مبنی ہونا یہ 6 ابواب میں ہوتا ہے، ضمیروں میں، اسماء شرط میں، اسماء استفہام میں، اسماء اشارہ میں، اسماء افعال میں اور اسماء موصولہ میں۔ عبارت ہو گئی ہے، ترجمہ ہو گیا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں بات یہاں پر یہ چل رہی تھی کہ جو اس میں مبنی ہے اس کی مشابہت ہوتی ہے حرف کے ساتھ جس کی وجہ سے وہ مبنی کہلاتا ہے، لیکن یہاں پہ مشابہت کس طریقے سے ہوتی ہے؟ وہ 2 مشابہتیں ہم نے گزشتہ سبق کے اندر پڑھ لی تھی جو کہ پہلے شعر سے ریلیٹڈ تھی، اب جو 2 مشابہتیں ہیں وہ ہم آج کے سبق کے اندر پڑھیں گے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ کل 4 اعتبار سے اس میں مبنی کی حرف کے ساتھ مشابہت ہوتی ہے، ان چاروں میں سے کوئی بھی مشابہت پائی جائے گی تو پھر وہ اسم مبنی ہوگا، وہ معرب نہیں ہوگا۔
جو کہ دو مشابہتیں اس دوسرے شعر کے اندر ذکر کی گئی ہیں، لیکن پہلے آپ تشریح سمجھ لیں، پھر انشاءاللہ اس کے بعد جو شعر کی عبارت ہے ہم انشاءاللہ اس کو بھی حل کریں گے۔ فرما رہے ہیں کہ جو اسم مبنی ہے وہ حرف کے ساتھ مشابہت ہوتا ہے اس اعتبار سے کہ جس طریقے سے حرف وہ فعل کا نائب ہوتا ہے اور عامل کا اثر قبول نہیں کرتا ہے، بالکل اسی طریقے سے اس میں مبنی وہ بھی فعل کا نائب ہوتا ہے لیکن عامل کا اثر قبول نہیں کرتا ہے، اور اگر فعل کا نائب تو ہو لیکن عامل کا اثر قبول کر لے تو پھر اس کی مشابہت نہیں ہوگی حرف کے ساتھ اور یہ مبنی بھی نہیں ہوگا۔ یہ فرما رہے ہیں کہ جو اس میں مبنی ہے اس کی مشابہت ہوتی ہے حرف کی اس اعتبار سے کہ یہ فعل کا نائب ہوتا ہے، یعنی جو اس میں مبنی ہے یہ بھی فعل کا نائب ہوتا ہے اور حرف یہ بھی فعل کا نائب ہوتا ہے، نمبر ایک، اور نمبر دو یہ دونوں اثر کو قبول نہیں کرتے ہیں عامل کے، جیسا کہ اسماء افعال ہیں۔ اب اسماء افعال یعنی ہوتے تو اسم ہے لیکن وہ افعال کے معنی میں ہوتے ہیں، تو یہاں پر دیکھیں یہ فعل کا نائب ہوتا ہے، یعنی فعل والا کام کرتا ہے، یعنی فاعل کو رفع دیتا ہے، مفعول کو نصب دیتا ہے، لیکن یہ عامل کو قبول نہیں کرتا ہے، جیسا کہ حرف بھی یہی والا کام کرتا ہے، تو پھر اس اعتبار سے اس کی حرف کے ساتھ مشابہت ہو جائے گی اور یہ مبنی ہوگا۔ جیسا کہ حضرت مثال دے رہے ہیں درا کی زیدن، اب یہ دیکھیں درا کی جو ہے یہ درا کی مبنی ہے، کیوں؟ کیونکہ اس کی حرف کے ساتھ مشابہت ہے اس اعتبار سے کہ جس طریقے سے حرف عمل تو کرتا ہے لیکن کوئی اور حرف پر عمل نہیں کرتا ہے، بالکل اسی طریقے سے جو دراکی ہے یہ بھی عمل تو کر رہا ہے، جیسا کہ اس مثال میں اگر آپ غور کریں گے یہ زیدن کو نصب تو دے رہا ہے لیکن اس دراکی یہ کسی عامل کے عمل کو قبول نہیں کرتا ہے اور اس نے دراکی ہی رہنا ہے۔ یہی فرما رہے ہیں کہ دراکی مبنی ہے اس لیے کہ اس کی حرف کے ساتھ مشابہت ہے اس اعتبار سے کہ یہ عمل کر رہا ہے لیکن اس کا غیر اس کے اندر یعنی دراکی کے اندر عمل نہیں کر رہا ہے، جیسے کہ حرف کی بھی یہی شان ہوتی ہے، جیسے کہ نا فی زیدن ہے، اب فی تو عمل کرے گا زید کو جر دے گا لیکن کوئی ایسا نہیں ہے جو فی حرف جر کو جر دے یا فی حرف جر کے اوپر کسی قسم کا کوئی عمل کرے۔ فرما رہے ہیں کہ یہ جو حضرت نے قید لگائی ہے نا عدم تاثر، یعنی تاثر کو قبول نہ کرے، فعل کا نائب تو ہو لیکن اثر کو قبول نہ کرے، اگر فعل کا نائب ہے لیکن اثر کو قبول کر رہا ہے تو پھر وہ مبنی نہیں ہوگا کیونکہ اس وقت اس کی مشابہت حرف کے ساتھ نہیں ہوگی اور پھر اس وقت یہ معرب ہوگا۔ آگے اس کی مثال آ رہی ہے، فرما رہے ہیں کہ احتراز ہو جائے گا مصنف کے اس قول سے بلا تاثر، یعنی اثر کو قبول نہ کرے، اما اس اسم سے جو کہ فعل کا نائب ہو لیکن وہ عامل کا اثر قبول کرنے والا ہو تو اس وقت وہ منصوب ہوگا جیسے کہ قائم مقام ہوگا اضرب کے۔ اب یہ مبنی نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ عامل کے اثر کو قبول کرتا ہے۔ اب ذرا مثال دیکھیں، مثال سے بات سمجھنی آسان ہوگی، جیسے کہ کہیں ضربن زیدن، اب یہاں پہ دیکھیں ضربن یہ اسم ہے اور یہ زید کو نصب دے رہا ہے، یعنی فعل والا کام تو کر رہا ہے، فعل کا نائب تو ہے لیکن اس کے باوجود یہ عامل کے عمل کو قبول کرتا ہے، عامل کے عمل سے متاثر ہوتا ہے۔ کیسے متاثر ہوتا ہے؟ اس لیے کہ یہاں پہ اضری فعل محذوف ہے اور اس فعل محذوف کے عمل کرنے کی وجہ سے اس ضربن اس اسم کے اوپر نصب آ رہا ہے، تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ عامل یعنی اضری فعل محذوف کے عمل کو قبول کر رہا ہے، لہذا اس وجہ سے یہ مبنی نہیں ہوگا بلکہ یہ معرب ہوگا، کیونکہ ہماری شرط یہ تھی کہ وہ کسی فعل محذوف یعنی کسی عامل کے عمل کو قبول نہ کرے۔ تو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو ہے نا ضربن یہ منصوب ہے، کیوں؟ فعل محذوف کی وجہ سے، بخلاف دراکی اگرچہ یہ ادرک کا نائب تو ہے لیکن یہ کسی عامل کے عمل کو قبول نہیں کرتا ہے۔ دراکی سے پہلے آپ کوئی فعل لیں، دراکی سے پہلے آپ کوئی اسم لیں، دراکی سے پہلے آپ کوئی حرف لیں، اس نے دراکی ہی رہنا ہے، اس نے کسی بھی عامل کے کسی بھی عمل کو قبول نہیں کرنا ہے، لہذا دراکی کی جو مشابہت ہے وہ حرف کے ساتھ کامل ہوگی، تو اس مشابہت کی وجہ سے دراکی یہ مبنی ہوگا، لیکن جو ضربن ہے اس کی مشابہت حرف کے ساتھ نہیں ہوگی جس کی وجہ سے یہ مبنی نہیں بلکہ یہ معرب ہوگا۔ یہ متاثر نہیں ہے، یعنی یہ عامل کے اثر کو قبول نہیں کرتا ہے، اور مصنف نے جو بات کی ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ مصدر جس کو فعل کی جگہ پر رکھا جائے، جیسا کہ یہ ہے مصدر، اس کو فعل کی جگہ پر رکھ کے اس نے زیدن کو نصب دیا ہے، اور اسی طریقے سے اسماء افعال یہ بھی فعل کی جگہ پر آتے ہیں، جیسے دراکی ہے یہ اسم فعل ہے، اگرچہ یہ ادرک یہ فعل کی جگہ پر آ رہا ہے لیکن ان دونوں کے درمیان فرق ہے۔ فرق کیا ہے کہ جو مصدر ہے وہ عمل کو قبول کرتا ہے لہذا یہ معرب ہوگا، اور اسم فعل وہ عامل کے عمل کو قبول نہیں کرتا ہے لہذا یہ مبنی ہوگا، کیونکہ اس وقت اس کی مشابہت حرف کے ساتھ پائی جائے گی۔ یہ فرما رہے ہیں کہ دیکھیں جو مصدر ہے اور اسماء افعال اگرچہ نائب ہونے میں تو یہ مشترک ہیں کیونکہ فعل کی جگہ پر آتے ہیں، اس اعتبار سے یہ فعل کے نائب ہوتے ہیں، اس بارے میں تو دونوں مشترک ہیں، لیکن جو مصدر ہے وہ عامل کے اثر کو قبول کرتا ہے فَأُعْرِبَ، لہذا مصدر کو معرب بنایا جائے گا، کیوں؟ کیونکہ اس وقت اس کی مشابہت حرف کے ساتھ نہیں ہوگی۔ حرف کے ساتھ مشابہت تو تب ہو رہی تھی جیسے حرف کسی عامل کے عمل کو قبول نہیں کرتا ہے، تو اگر یہ بھی عمل کو قبول نہیں کرتا تو پھر مشابہت ہونی تھی، لیکن چونکہ یہ یہاں پر عمل کو قبول کر رہا ہے لہذا اس کی مشابہت نہیں ہو رہی ہے، تو اس وقت یہ مبنی نہیں بلکہ یہ معرب ہوگا۔
فرما رہے ہیں کیونکہ اس کی مشابہت حرف کے ساتھ نہیں پائی جا رہی ہے، اور اسمائی افعال چونکہ عامل کے اثر کو قبول نہیں کرتے ہیں لہذا یہ مبنی ہوں گے کیونکہ اس وقت اس کی حرف کے ساتھ مشابہت ہوگی، اس اعتبار سے جیسے کہ حرف یہ فعل کا نائب ہوتا ہے اور فعل کے اثر کو قبول نہیں کرتا ہے۔ یہ مصنف نے ذکر کیا ہے کہ مبنی اس بات پر ہے جیسا کہ اسماء افعال اس کا محل اعراب نہیں ہے، یعنی یہ معرب کی جگہ پر نہیں ہوتے ہیں، یہ اعراب کو قبول نہیں کرتے ہیں۔ اچھا، اب یہاں پہ ایک مسئلہ اختلافی ہے کہ جو حضرت نے مثال ذکر کی ہے دراکی اسم فعل، اور حضرت نے اس بارے میں یہ ذکر کیا ہے کہ یہ مبنی ہے، اس کا اعراب کے اندر کوئی محل کوئی جگہ نہیں ہے، اعراب کے اندر جس کی محل کوئی جگہ ہوتی ہے وہ معرب ہوتا ہے۔ آیا یہ معرب ہے یا مبنی ہے، اس کا محل اعراب ہے یا نہیں ہے، تو یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے، اس میں کل 3 مذاہب ہیں، وہ انشاءاللہ حضرت فرما رہے ہیں کہ جو اسماء افعال کا جب باب آئے گا اس اختلافی مسئلے کو ہم انشاءاللہ وہاں پر واضح کریں گے۔ فرما رہے ہیں کہ مبنی اس بات پر کہ اسماء افعال اس کا محل اعراب نہیں ہے، اور یہ اختلافی مسئلہ ہے، ہم عن قریب اس مسئلے کو اسماء افعال کے باب میں ذکر کریں گے۔ یہ تو ہوگی تیسری مشابہت، یعنی فعل کے نائب ہو اور فعل کا نائب ہو اور کسی عامل کے اثر کو قبول نہ کرنے والا ہو۔ چوتھی مشابہت، پہلے اس تیسری مشابہت کو دیکھ لیں، بات سمجھنی آسان ہو جائے گی۔ وَكَ نِيَابَةٍ عَنِ الْفِعْلِ، اور جو اسم ہے وہ بھی فعل کا نائب ہونے والا ہو، بلا تاثر، بغیر کسی عامل کے اثر کو قبول کرتے ہوئے، تو اس اعتبار سے بھی جو اس میں مبنی ہے اس کی بھی حرف کے ساتھ مشابہت ہوگی اور یہ مبنی ہوگا۔ اب چوتھا دیکھیں، حرف کی مشابہت ہوتی ہے افتقار لازم میں۔ افتقار لازم کیا ہوتا ہے؟ افتقار کہتے ہیں محتاج ہونا، اور لازم کہتے ہیں لازم طور پر محتاج ہونا، یعنی جو کسی بھی حالت میں یہ محتاجی جدا اور الگ نہ ہونے والی ہو۔ اگر کوئی اسم ہے یہ بھی محتاج ہونے میں حرف کے ساتھ ایسے ہی مشابہت رکھے گا جس طریقے سے حرف یہ محتاج ہوتا ہے، اور محتاج ہونا یہ ایسا ہوتا ہے جو اس کو لازم ہوتا ہے، کبھی بھی اس سے جدا نہیں ہوتا ہے۔ اگر اسم بھی ایسا ہی محتاج ہو تو اس کی مشابہت ہوگی حرف کے ساتھ، اور یہ جو اسم ہے یہ بھی اس وقت مبنی ہوگا۔ جیسے آپ دیکھیں نا کہ جو حرف ہے وہ معنی بیان کرنے میں ما قبل اور ما بعد کا محتاج ہوتا ہے، اگر حرف کے ساتھ ما قبل ما بعد کچھ بھی نہ لگا ہو تو پھر حرف کا معنی واضح نہیں ہوتا ہے، مطلب سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ جیسے کہ میں کہوں نا فی، اب یہ جو فی حرف ہے لیکن اس کا معنی کچھ بھی نہیں سمجھ میں آئے گا جب تک آپ اس کا مجرور ذکر نہیں کریں گے۔ اور اسی طریقے سے اگر کوئی اسم ایسے ہے جو اپنا معنی بیان کرنے میں کسی غیر کا محتاج ہوگا تو اس کو افتقار لازم کہا جائے گا۔ افتقار لازم میں یہ حرف کے ساتھ مشابہت اختیار رکھے گا تو جس کی وجہ سے یہ مبنی ہو جائے گا، جیسے کہ حضرت اس کی مثال دے رہے ہیں اسم موصول۔ اب اسم موصول اگرچہ وہ اسم ہے لیکن اپنے معنی بیان کرنے میں صلہ کا محتاج ہوتا ہے، جب تک اس کے ساتھ صلہ نہیں آتا ہے اسم موصول اپنا معنی نہیں بیان کر سکتا ہے، تو اس اعتبار سے چونکہ غیر کی طرف احتیاجی ہے اور احتیاجی ایسی ہے جو اس کو لازم ہے، کسی بھی حالت میں اس سے جدا نہیں ہوتی ہے، تو اس اعتبار سے اس کی مشابہت پائی جا رہی ہے حرف کے ساتھ، اور یہ مبنی ہوگا اور یہ معرب نہیں ہوگا۔ یہ فرما رہے ہیں کہ حرف کی مشابہت ہوتی ہے افتقار لازم میں، اور اسی کی طرف اشارہ کیا مصنف نے اس بات کی طرف کا افتقاری الصلہ۔ الصلہ جو ہے نا، الصلہ متصل، یہ لازم کے معنی میں، یعنی جو کسی بھی حالت میں اس سے جدا نہ ہوتا ہو، اور یہ ایسے ہے جیسے کہ اسماء موصولہ، جیسے کہ الذی ہے، اب یہ محتاج ہے اپنے تمام حالتوں میں صلہ کی طرف، چاہے یہ فاعل واقعہ ہو رہا ہو، چاہے یہ مفعول واقعہ ہو رہا ہو، چاہے یہ مجرور واقعہ ہو، اور اس کو ہر حالت کے اندر صلہ کی ضرورت ہوتی ہے، صلہ کی طرف یہ محتاج ہوتا ہے، صلہ کے بغیر اس کا معنی درست نہیں ہوتا ہے، لہذا اس کی حرف کے ساتھ مشابہت ہوگی احتیاجی کے لازم ہونے میں، جس طریقے سے جو حرف ہے وہ لازمی طور پر کسی نہ کسی چیز کا محتاج ہوتا ہے، اسی طریقے سے یہ بھی محتاج ہے، تو لہذا حرف کی مشابہت کی وجہ سے یہ مبنی ہوگا۔ فبنیت، لہذا اسم موصول کو ہم مبنی قرار دیں گے۔ تو حاصل کلام خلاصہ کیا نکلے گا دونوں شعروں کا؟ خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو مبنی ہوگا وہ 6 ابواب میں ہوگا۔ نمبر 1 ضمیر میں، نمبر 2 اسماء شرط میں، نمبر 3 اسماء استفہام میں، نمبر 4 اسماء اشارے میں، اور نمبر 4 اسماء افعال میں، اور نمبر 6 اسماء موصولہ میں۔ اگر آپ بات کریں گے نا یہاں پہ، تو جو آج یہ جو دوسرے والا شعر ہے کنیابت عن الفعل، اس کے اندر تو ہو گیا اسماء افعال آگے ہیں اور اس کے اندر آگے ہیں اسماء موصولہ۔ جو اوپر والا شعر ہے اس کے اندر کیا آ گیا تھا؟ اس کے اندر ضمیریں آگئی تھی، جیسا کہ جئتنا میں تا ضمیر ہے، نون الف نا ضمیر ہے، اور اسی طریقے سے اسماء شرط آگے تھے متا کے اندر، اور اسماء استفہام بھی آگے تھے متا کے اندر، اور اسماء اشارہ آ گیا تھا ہنا کے اندر۔ تو یہاں تک 16 اور 17 نمبر شعر کی مکمل تشریح ہو چکی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرح ابن عقیل کا چوتھا باب ہے معرب مبنی، سبق نمبر 4 میں خوش آمدید۔ گزشتہ سبقوں کے اندر ہم نے اس میں مبنی کی مشابہت کے بارے میں تفصیل سے پڑھ لیا ہے۔ آج کے سبق کے اندر ہم اس میں معرب کی وضاحت پڑھیں گے۔ ومعرب الاسماء ما قد سلم من شبه الحرف كارز وسما يريد ان المعرب خلاف المبني وقد تقدم ان المبني ما اشبه الحرف فالمعرب ما لم يشبه الحرف وينقسم الى صحيح وهو ما ليس اخره حرف علة كارز والى معتل وهو ما اخره حرف علة كسما وسما لغة في الاسم وفيه 6 لغات: اسم بضم الحمزة وكسرها، وسم بضم السين وكسرها،
वसुमा बिज़म्मि सीनी व कसरिहा अइज़न वयनक़सिमुल मुअरबु अइज़न इला मुतमक्किनिन अमकना व हुवल मुनसरिफु कज़ैदिन व अम्रिन व इला मुतमक्किनिन गैरु अमकना व हुवा गैरुल मुनसरिफी नहवु अहमद व मसाजिद व मसाबीहा फ़गैरुल मुतमक्किनी हुवल मबनिय्यु वल मुतमक्किनु हुवल मुअरबु व हुवा क़िस्मानि मुतमक्किनुन अमकना व मुतमक्किनुन गैरु अमकना। और अस्मा में से मुअरब वो है जो कि महफूज हो हरफ की मुशाबह से, जैसे कि अर्ज़ और सुमा। मुराद ले रहे हैं कि मुअरब ये मबनी के बरक्स है, और ये वाली बात गुजर चुकी है कि मबनी वो है जो हरफ के मुशाबे हो, लिहाजा मुअरब वो होगा जो हरफ के मुशाबे ना हो। और ये तकसीम होता है दो किस्मों की तरफ, सही और ये वो है जिसके आखिर में हरफ इल्लत ना हो, जैसे कि अर्ज़। और तकसीम होता है मोतल की तरफ, और ये वो है जिसके आखिर में हरफ इल्लत हो, जैसा कि सुमा। सुमा ये लुगत है इसम में, और इसमें 6 लुगात हैं। इसमें उसमुन है और इसमुन है, और इसमें सुमुन है, सिमुन है, सुमा है, सिमा है। और ये तकसीम होता है मुअरब 2 किस्मों की तरफ, मुतमक्किन अमकना और ये मुनसरिफ है, जैसा कि ज़ैद और अमर, और मुतमक्किन गैर अमकना और ये गैर मुनसरिफ है, जैसा कि अहमद और मसाजिद और मसाबी। गैर मुतमक्किन वो मबनी है और मुतमक्किन वो मुअरब है, और इसकी 2 किस्में हैं, मुतमक्किन अमकना और मुतमक्किन गैर अमकना। इबारत हो गई है, तर्जमा हो गया है। अब चलते हैं इसकी तशरीह की तरफ। तो देखें मबनी क्यों होता है, इसकी मुशाबहत पाई जाती है, सारी तफसील पहले गुजर चुकी है। अब यहाँ से मुअरब के बारे में बता रहे हैं। जो मुअरब है वो मबनी के बरक्स है, यानी मबनी में मुशाबहत पाई जाती है तो मुअरब में हरफ के साथ मुशाबहत नहीं पाई जाती है। यही बता रहे हैं कि मुराद ले रहे हैं कि जो मुअरब है वो मबनी के बरक्स है। ये वाली बात गुजर चुकी है कि मबनी वो है जो हरफ के मुशाबे हो, लिहाजा मुअरब वो होगा जो हरफ के मुशाबे ना हो। तो मुअरब तो वो हो गया जो हरफ के मुशाबे ना हो। फिर आगे मुअरब की 2 किस्में हैं, एक है सही और दूसरा है मोतल। सही वो है जिसके आखिर में हरफ इल्लत ना हो, और मोतल वो है जिसके आखिर में हरफ इल्लत हो। तो दोनों किस्में आती हैं मुअरब की, सही भी आती है और मोतल भी आती है। आगे हजरत ने दोनों की एक एक मिसाल जिक्र की है। फरमा रहे हैं कि मुअरब इसकी तकसीम होती है सही की तरफ, और सही वो है जिसके आखिर में हरफ इल्लत ना हो, जैसा कि अर्ज़। अब हमजा रा ज़ाद, आखिर में ज़ाद है, हरफ इल्लत नहीं है। और मोतल भी होती है इसकी किस्म, और ये वो है जिसके आखिर में हरफ इल्लत हो, जैसे कि सुमा। अब सुमा इसके आखिर में अलिफ हरफ इल्लत है, जैसे कि आपको मालूम है हरफ इल्लत 3 है, अलिफ वाव और या, तो इसके आखिर में अलिफ आ रहा है जो कि हरफ इल्लत है। अब ये सुमा लफ्ज़ कौन सा है, देखें ये जो सुमा लफ्ज़ है ना, ये इसम को कहते हैं। असल में इसके अंदर 6 लुगात है, इसको 6 तरीके से पढ़ा गया है। आगे हजरत ने जो इसके अंदर 6 की 6 लुगात है उसको जिक्र किया है। फरमा रहे हैं वफ़ीहि सित्तु लुगातिन, इसके अंदर 6 लुगात हैं। आप पहले ये देख लें, सुमा जो है लुगतुन फिल इस्मी, इसम के अंदर एक लुगत सुमा भी है। 6 लुगात कौन सी है, नंबर 1 बिज़म्मिल हमज़ती व कसरिहा, हमजा के जम्मा के साथ, उसमुन 1, और हमजा के कसरा के साथ इस्मुन 2 हो गई। नंबर 3 सीन के जम्मा के साथ और सीन के कसरा के साथ, सुमुन सिमुन 3 और 4 होगी। अब उसके बाद आप आगे देखें, यहाँ पे सुमा और सीमा, सीन पर जम्मा और मीम के बाद आगे अलिफ, सुमा पढ़ें, और इसी तरीके से सीन पर आप कसरा पढ़ें और मीम के बाद आप अलिफ पढ़ें, सीमा पढ़ें। तो कुल 6 लुगात हैं इसम के बारे में, इसको इस मुख्तलिफ लुगात के साथ भी पढ़ा गया है। आगे बता रहे हैं कि जो मुअरब है इसकी भी आगे 2 किस्में हैं, एक है मुअरब मुतमक्किन अमकना और दूसरी है मुअरब मुतमक्किन गैर अमकना। अमकना से मुराद है मुनसरिफ, गैर अमकना से मुराद है गैर मुनसरिफ। फरमा रहे हैं कि मुअरब इसकी किस्में होती हैं मुतमक्किन अमकना, और ये वो है जो कि मुनसरिफ हो, जैसे कि ज़ैद और अमर, और मुतमक्किन गैर अमकना, और ये वो है जो कि गैर मुनसरिफ हो, जैसे कि अहमद, मसाजिद और मसाबी। ये सारे के सारे गैर अमकन हैं, गैर अमकन यानी गैर मुनसरिफ हैं। तो लिहाजा खुलासा कलाम यह है कि जो इसमें मुअरब है वो मुअरब मुतमक्किन ही होगा। मुतमक्किन की फिर आगे 2 किस्में होगी, एक मुतमक्किन मुनसरिफ और दूसरा मुतमक्किन गैर मुनसरिफ। मुतमक्किन मुनसरिफ को हजरत ने जिक्र किया मुतमक्किन अमकना के साथ, और मुतमक्किन गैर मुनसरिफ को हजरत ने जिक्र किया है मुतमक्किन गैर अमकना के साथ। अलबत्ता अगर कोई इसम इसमें गैर मुतमक्किन है तो वो मुअरब नहीं होगा बल्कि वो मबनी होगा। तो ये बता रहे हैं कि जो गैर मुतमक्किन है वो मबनी होता है, और मुतमक्किन ये मुअरब होता है। इसकी 2 किस्में होती है, मुतमक्किन अमकना और मुतमक्किन गैर अमकना। तो बहरहाल इसम के अंदर जो तकसीम थी मुअरब और मबनी के बारे में यहाँ तक मुकम्मल हो गई है। अब इसके बाद जो फेल के अंदर तकसीम हो रही है मुअरब और मबनी के बारे में इंशाल्लाह उसको पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शरह इब्न अकील का चौथा बाब है मुअरब मबनी, सबक नंबर 5 में खुशामदीद। आज के सबक के अंदर हम मबनी फिल फेल के बारे में पढ़ेंगे। वफ़ेल अम्रिन व मुज़ीन बुनिया व आरबु मुज़ारियन इन आरिया मिन नूनी तौकीदिन मुबाशिरिन व मिन नूनी इनातिन का यरुअन मिन फुतिन लम्मा फ़रग़ मिन बयानिल मुअरबी वल मबनी मिनल अस्माई शरअ फ़ी बयानिल मुअरबी वल मबनी मिनल अफ़आली व मज़हबुल बिसरीजीन अन्नल इराबा अस्लुन फ़िल अस्माई फ़रउन फ़िल अफ़आली फ़ल अस्लु फ़िल फ़िअली अल बिनाउ इंदहुम व ज़हबल कूफ़िय्यून इला अन्नल इराबा अस्लुन फ़िल अस्माई व फ़िल अफ़आली वल अव्वलु हुवा सहीह
ونقل ضیاء الدین ابن العلجی فی البسیط ان بعض النحویین ذهب الى ان الاعراب اصل فی الافعال فرع فی الاسماء والمبنی من الافعال ضربان احدهما ما اتفق على بنائه وهو الماضی وهو مبنی على الفتح نحو ضرب وانطلق ما لم يتصل به واو جمع فيضم او ضمیر رفع متحرک فيسكن والثانی مختلف فی بنائه والراجح انه مبنی وهو فعل الامر نحو اضرب وهو مبنی عند البصریین ومعرب عند الکوفیین۔ عبارت ہوگی، اب آپ اس کا ترجمہ دیکھ لیں۔ اور فعل امر اور فعل ماضی ان کو مبنی بنایا گیا ہے اور معرب قرار دیا ہے مضارع کو اگر وہ خالی ہو نون توکید سے جو اس سے ملا ہوا ہو اور نون مؤنث سے، جیسا کہ یرونا من فتن میں یرونا۔ آگے دیکھ لیں، جب فارغ ہو گئے ہیں معرب اور مبنی کے بیان سے اسماء میں تو شروع ہو رہے ہیں معرب اور مبنی کے بیان میں افعال سے، اور بصریوں کا مذہب یہ ہے کہ معرب اصل ہے اسماء میں اور فرع ہے افعال میں۔ اصل فعل میں مبنی ہونا ہے بصریوں کے نزدیک، اور کوفی اس بات کی طرف گئے ہیں کہ معرب اصل ہے اسماء میں بھی اور افعال میں بھی۔ پہلا قول یہ صحیح ہے اور نقل کیا ہے ضیاء الدین بن علج نے بسیط کتاب میں کہ بعض نحوی اس بات کی طرف گئے ہیں کہ معرب اصل ہے افعال میں اور فرع ہے اسماء میں، اور افعال میں سے جو مبنی ہے اس کی دو قسمیں ہیں۔ پہلا وہ ہے کہ جس کے مبنی ہونے پر اتفاق ہے اور وہ فعل ماضی ہے اور وہ مبنی علی الفتح ہوتا ہے، جیسا کہ ضربہ اور انطلقہ۔ جب تک اس کے ساتھ واو جمع نہ ملی ہو تو پھر اس وقت اس پہ ضمہ آتا ہے، یا ضمیر رفع متحرک نہ ملی ہو تو اس وقت وہ ساکن ہوتا ہے۔ دوسری قسم وہ ہے کہ جس کے مبنی ہونے میں اختلاف ہے اور راجح یہ ہے کہ وہ مبنی ہے اور وہ فعل امر ہے، جیسا کہ اضرب، اور یہ مبنی ہوتا ہے بصریوں کے نزدیک اور معرب ہے یہ کوفیوں کے نزدیک۔ عبارت ہو گئی ہے، ترجمہ ہو گیا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ تو دیکھیں، حضرت نے جو اس سے پہلے ذکر کیا تھا کہ اسماء میں سے معرب کون سے ہیں، مبنی کون سے ہیں، وہ ساری کی ساری تفصیل پہلے گزر چکی ہے۔ یہاں سے جو شعر ہے، شعر نمبر 19 ہے، شعر نمبر 20 ہے، یہاں سے بیان فرما رہے ہیں کہ جو افعال کے اندر کون سے معرب ہیں اور کون سے مبنی ہیں۔ تو سب سے پہلی بات حضرت نے یہ ذکر کی ہے کہ دیکھیں، افعال میں سے ایک تو فعل امر اور فعل ماضی، یہ دونوں مبنی ہیں، اور فعل مضارع یہ معرب ہے جبکہ وہ نون تاکید اور نون مؤنث سے خالی ہو۔ یہ تو ہوگی اتنی اجمالی بات۔ باقی یہ ہے اس کے اندر اختلاف ہے، آیا اسماء اور افعال میں سے معرب ہونا اصل ہے یا پھر مبنی ہونا اصل ہے؟ ذرا پہلے عبارت دیکھ لیں۔ فرما رہے ہیں کہ جب معرب اور مبنی کے بیان سے فارغ ہو گئے ہیں اسماء میں، تو اب شروع ہو رہے ہیں معرب اور مبنی کے بیان میں افعال میں سے، یعنی کہ افعال میں سے کون سے معرب ہیں اور کون سے مبنی ہیں۔ آگے ذکر کیا کہ جو بصریوں کا مذہب ہے، بصریوں کا مذہب یہ ہے کہ اسماء کے اندر اصل یہ ہے کہ وہ معرب ہوتا ہے اور افعال کے اندر اصل یہ ہے کہ وہ افعال مبنی ہوتے ہیں۔ یہ فرما رہے ہیں کہ جو بصریوں کا مذہب ہے وہ یہ ہے کہ معرب ہونا اصل ہے اسماء میں اور فرع ہے افعال میں، اور فعل کے اندر اصل یہ ہے کہ وہ فعل مبنی ہوتا ہے۔ کن کے نزدیک؟ بصریوں کے نزدیک۔ یہ تو ہو گیا بصریوں کا مذہب۔ کوفیوں کا مذہب کیا ہے؟ کوفیوں کا مذہب یہ ہے کہ دیکھیں، معرب ہی یہ اصل ہے اسماء کے اندر بھی اور افعال کے اندر بھی۔ اچھا، اس اختلاف کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ دیکھیں، اختلاف کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ جہاں پر معرب ہونا اصل ہے وہاں پر اگر کوئی لفظ مبنی ہو رہا ہے تو پھر مبنی ہونے کی وجہ پوچھی جائے گی کہ مبنی ہے تو مبنی کیوں ہے۔ اسی طریقے سے اگر کہیں پر مبنی ہونا اصل ہے، وہاں پر اگر کوئی لفظ معرب ہو رہا ہے تو پھر وہاں پہ معرب ہونے کی وجہ پوچھی جائے گی کہ معرب ہے تو معرب کیوں ہے۔ جیسا کہ مثال کے طور پہ ہم نے یہ پڑھ لیا تھا کہ اسماء کے اندر اصل یہ کیا ہے، وہ معرب ہوتا ہے، جیسا کہ بصریوں کا مذہب ہے، اور جو ابن عقیل رحمہ اللہ تعالیٰ ہیں، شارح ابن عقیل، انہوں نے بھی بصریوں کے مذہب کو ہی ترجیح دی ہے۔ تو دیکھیں، اسماء کے اندر اصل یہ ہے کہ وہ معرب ہوتا ہے، تو لہذا اسماء کے اندر اگر کوئی مبنی ہوگا تو اس کی وجہ اور علت معلوم کی جائے گی کہ یہ مبنی ہے تو مبنی کیوں ہے۔ جیسا کہ ہم نے گزشتہ 3-4 سبقوں کے اندر پڑھ لیا ہے کہ جن جن اسماء کے اندر مبنی تھے تو ان مبنی ہونے کی وجہ بھی ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ وہاں پہ حرف کی مشابہت کی وجہ سے وہ مبنی ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو افعال ہیں، افعال کے اندر اصل یہ ہے کہ وہ مبنی ہوتا ہے، لہذا افعال کے اندر اگر کوئی فعل معرب ہوگا تو اس معرب کی وجہ معلوم کی جائے گی کہ وہ معرب ہے تو معرب کیوں ہے۔ ذہب الکوفیون، کوفی اس بات کی طرف گئے ہیں کہ معرب ہونا ہی اصل ہے اسماء میں بھی اور افعال میں بھی۔ جب یہ تو مذہب تھا نا بصریوں کا، کوفیوں کا یہ ہے کہ دونوں کے اندر ہی، اسم کے اندر بھی اور فعل کے اندر بھی معرب ہونا ہی اصل ہے۔ والاول هو صحیح، شارح ابن عقیل رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو پہلا مذہب ہے نا بصریوں کا، یہی مذہب صحیح ہے، اور اسی بات کو ضیاء الدین ابن علج رحمہ اللہ تعالیٰ نے بسیط کتاب کے اندر بھی ذکر کیا ہے کہ بعض نحوی اس بات کی طرف گئے ہیں کہ معرب ہونا یہ افعال کے اندر اصل ہے اور فرع ہے اسماء کے اندر، اور مبنی جو ہے وہ اس کے برعکس ہوگا۔ اب بہرحال بات کر لیتے ہیں کہ مبنی افعال کے اندر مبنی ہونا یہ کیا ہے، یہ اصل ہے۔ تو اس کی دو قسمیں ہیں۔ کون سی دو قسمیں ہیں وہ آگے بتا رہے ہیں۔ پہلی قسم تو وہ جو حضرت نے ذکر کی ہے وہ یہ ہے کہ جس کے مبنی ہونے میں اتفاق ہے، بصریوں کا بھی اتفاق ہے، کوفیوں کا بھی اتفاق ہے، اور وہ ہے فعل ماضی، کہ فعل ماضی یہ مبنی ہی ہوتا ہے، فعل ماضی یہ معرب نہیں ہوتا ہے۔ اب مبنی کا اظہار کیسے ہوتا ہے وہ آگے ساری تفصیل آ رہی ہے۔
فرما رہے ہیں کہ جو افعال میں سے مبنی ہے ضربانی اس کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم وہ ہے متفق علی بنائہ، جس کے مبنی ہونے پر اتفاق کیا گیا ہے، یا متفقہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، اور وہ کون سا ہے؟ اور وہ فعل ماضی ہے۔ فعل ماضی مبنی بر فتح ہوتا ہے، جیسا کہ مثال دیکھیں ضربہ، اب ضربہ یہ مبنی ہے اور اس کے آخر میں فتح ہے، اسی کو کہا جاتا ہے مبنی بر فتح ہے۔ یہ اسی طریقے سے ان طلاقہ، یہاں پر بھی دیکھیں گے کاف اس کے اوپر فتح ہے تو اس کو بھی کہا جائے گا کہ مبنی بر فتح ہے۔ تو فرما رہے ہیں کہ مبنی بر فتح ہوگا فعل ماضی، شرط یہ ہے کہ اس کے ساتھ واو جمع کی نہ ملی ہو، یعنی جمع مذکر سالم کے لیے جو واو ملتی ہے وہ نہ ملی ہو، کیونکہ اگر جمع مذکر سالم کی واو ملی ہوئی ہوگی تو آخر میں فتح نہیں آئے گا بلکہ آخر میں ضمہ آ جائے گا، جیسا کہ ضربو۔ اور اسی طریقے سے اس کے ساتھ ضمیر مرفوع متحرک نہ ملی ہوئی ہو، اگر اس کے ساتھ ضمیر مرفوع متحرک ملی ہوئی ہوگی تو جو آخری حرف ہے وہ ساکن ہو جائے گا۔ مثال کے طور پہ ضربتا، اب یہاں پہ دیکھیں تا ضمیر مرفوع متحرک ملی ہوئی ہے تو یہ جو با ہے یہ با ساکن ہو جائے گا۔ یہ اسی طریقے سے ضربتی، یہ اسی طریقے سے ضربتو، یہ اسی طریقے سے ضربنا، ساروں کی ساروں مثالوں میں اگر آپ غور کریں گے جب آخر میں ضمیر مرفوع متحرک ملی ہوئی ہوگی تو جو با ہے یہ با ساکن ہو جائے گا۔ اب عبارت دیکھیں، یہ فرما رہے ہیں کہ پہلی قسم وہ ہے کہ جس کے مبنی ہونے پر اتفاق ہے اور وہ فعل ماضی ہے۔ فعل ماضی مبنی بر فتح ہوتا ہے، جیسا کہ ضربہ اور انطلقہ، جب تک اس کے ساتھ واو جمع نہ ملی ہوئی ہو، اگر ملی ہوئی ہوگی فیضمہ تو پھر وہ جو آخری حرف ہے اس کے اوپر ضمہ آ جائے گا، جیسا کہ ضربو۔ یا پھر اس کے ساتھ ضمیر مرفوع متحرک نہ ملی ہوئی ہو، اگر ملی ہوئی ہوگی تو پھر آخری حرف یہ ساکن ہو جائے گا، جیسا کہ یہاں پہ میں نے آپ کو مثال لکھ کے بتا دی ہے، یہاں پہ با یہ ساکن ہو چکا ہے۔ یہ تو ہوگی پہلی قسم۔ دوسری قسم وہ ہے کہ وہ فعل جس کے اندر اختلاف ہے کہ آیا یہ مبنی ہے یا پھر یہ معرب ہے، لیکن راجح قول یہ ہے کہ یہ مبنی ہے۔ دیکھیں ذرا، دوسری قسم جو ہے فعل کی وہ ہے کہ جس کے مبنی ہونے میں اختلاف ہے، لیکن راجح یعنی ترجیح جس بات کو دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ وہ مبنی ہے، اور وہ کون سا فعل ہے؟ وہ فعل امر ہے، جیسا کہ اضرب۔ اب اضرب یہ جو مبنی ہے بصری حضرات کے نزدیک، جبکہ کوفی حضرات کے نزدیک یہ معرب ہے، جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے کہ کوفی حضرات کے نزدیک اسماء اور افعال ان دونوں کے اندر اصل یہی ہے کہ وہ معرب ہوتا ہے۔ باقی مسئلہ بھی جاری ہے، باقی جو تفصیل ہے وہ انشاءاللہ اس کے بعد ہم ذکر کریں گے۔ جو شعر ہے، شعر میں واضح تقریباً بتا چکا ہوں، باقی انشاءاللہ جب ساری کی ساری ابن عقیل کی شرح مکمل ہو جائے گی پھر آخر میں شعر کو بھی حل کر لیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرح ابن عقیل کا چوتھا باب ہے معرب مبنی، سبق نمبر 6 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم پڑھیں گے کہ فعل مضارع معرب کب ہوگا۔ عبارت دیکھ لیں، والمعرب من الافعال هو المضارع ولا يعرب الا اذا لم تتصل به نون التاکید او نون الاناث، فمثال نون التاکید المباشرة هل تضربن، والفعل معها مبني على الفتح ولا فرق في ذلك بين الخفيفة والثقيلة، فإن لم تتصل به لم يبنى، وذلك كما إذا فصل بينه وبينها ألف اثنين نحو هل تضربان، واصله هل تضربانن، فاجتمعت ثلاث نونات فحذفت الأولى وهي نون الرفع كراهة توالي الأمثال، فصار هل تضربان، وكذلك يعرب الفعل المضارع إذا فصل بينه وبين نون التوكيد واو جمع أو ياء مخاطبة نحو هل تضربون يا زيدون وهل تضربن يا هند، وأصل هل تضربونن فحذفت النون الأولى لتوالي الأمثال كما سبق، فصار تضربون فحذفت الواو لالتقاء الساكنين فصار تضربن، وكذلك تضربن أصله تضربينن ففعل به ما فعل بتضربونن۔ عبارت ہوگی، اب اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں پھر آخر میں اس کی تشریح کریں گے۔ فرما رہے ہیں کہ افعال میں سے جو معرب ہے وہ مضارع ہے، اور مضارع معرب نہیں ہوتا ہے مگر یہ کہ اس کے ساتھ نہ ملا ہو نون توکید یا نون مؤنث۔ نون توکید کی مثال جو اس کے ساتھ ملا ہوا ہوتا ہے، جیسے حل تضربن، اور فعل اس کے ساتھ جو آتا ہے وہ مبنی بر فتح ہوتا ہے، اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے خفیفہ اور ثقیلہ میں، اور اگر اس کے ساتھ نہیں ملا ہوا ہوتا ہے تو پھر یہ مبنی نہیں ہوتا ہے۔ اور جیسا کہ اگر فرق کر دیا جائے اس فعل مضارع اور اس کے نون کے درمیان الف تثنیہ کا، جیسا کہ حل تضربانی، اور اس کا اصل حل تضربانن تھا، لہذا 3 نون جمع ہو گئے تو پہلے کو حذف کر دیا گیا، اور یہ نون رفع ہے دو ہم مثل کے پے در پہ آنے کے مکروہ ہونے کی وجہ سے، لہذا یہ ہو گیا حل تضربانی۔ اسی طریقے سے فعل مضارع معرب ہوتا ہے جب فاصلہ آ جائے فعل مضارع اور نون توکید کے درمیان واو جمع کا یا پھر یا مخاطبہ کا، جیسے کہ حل تضربون یا زیدون، حل تضربن یا ہندو، اور اصل حل تضربون کا تضربونن تھا، نون اولا کو حذف کر دیا گیا توالی امثال کی وجہ سے، جیسا کہ پیچھے گزر چکا، لہذا تضربون ہو گیا، واو کو حذف کر دیا گیا التقاء ساکنین کی وجہ سے، تضربن ہو گیا۔ اسی طریقے سے تضربن، اس کے اصل تضربنن تھا، اس کے ساتھ وہی کیا گیا ہے جو تضربونن کے ساتھ کیا گیا۔
عبارت ہو گئی ہے، ترجمہ ہو گیا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں گزشتہ سبق کے اندر ہم نے یہ پڑھ لیا ہے کہ فعل ماضی یہ بھی مبنی ہوتا ہے اور فعل امر یہ بھی مبنی ہوتا ہے، اور جیسا کہ اگر آپ غور کریں گے نا کہ شعر 19 کا جو دوسرا حصہ ہے اس میں یہی بتا رہے ہیں کہ جو مضارع ہے وہ معرب ہوتا ہے۔ کب معرب ہوتا ہے؟ وہ بتا رہے ہیں کہ دو صورتیں ہیں جب مضارع معرب ہوتا ہے۔ ایک صورت اس کے اندر یہ ہے، یہ دو صورتیں نا آپ کی ہیں، آپ اس میں یہ کہہ دیں کہ دو شرطوں کا پایا جانا یہ ضروری ہے۔ ایک یہ ہے کہ اس کے ساتھ نون تاکید نہ ملا ہو، دوسرا یہ ہے کہ اس کے ساتھ نون مؤنث کا نہ ملا ہو، تو پھر اس وقت یہ فعل مضارع معرب ہوتا ہے۔ تو اسی کے بارے میں ساری تفصیل یہاں پر ذکر فرما رہے ہیں۔ فرمایا کہ جو معرب جو افعال میں سے ہوتا ہے وہ صرف اور صرف فعل مضارع ہوتا ہے، اور فعل مضارع بھی ہر وقت معرب نہیں ہوتا ہے، فعل مضارع بھی اسی وقت معرب ہوتا ہے جب اس کے ساتھ نون توکید نہ ملا ہو۔ نون توکید کا مطلب یہ ہے کہ تاکید کا نون۔ اب تاکید کا نون کیا ہوتا ہے وہ آپ کو معلوم ہے کہ ایک تاکید ثقیلہ کا ہوتا ہے اور دوسرا نون تاکید خفیفہ کا ہوتا ہے۔ نون تاکید ثقیلہ میں جو نون ہے وہ مشدد یعنی اس کے اوپر تشدید ہوتی ہے، اور نون تاکید خفیفہ میں یہ نون ساکن ہوتا ہے۔ تو بتا رہے ہیں کہ اگر اس کے ساتھ نون تاکید کا نہیں ملا ہوا، یعنی اس کے ساتھ نہ تو نون تاکید ثقیلہ ہے نہ ہی اس کے ساتھ نون تاکید خفیفہ ہے، اور اسی طریقے سے فرمایا کہ نون اناث، اناث یہ مونس کو کہتے ہیں، یعنی مونس کا نون بھی اس کے ساتھ نہیں ملا ہوا ہے۔ مراد اس سے ہے جمع مونس، جمع مونس غائب اور جمع مونس حاضر۔ اگر اس کا نون بھی اس کے ساتھ نہیں ملا ہوا ہے تو پھر اس وقت فعل مضارع یہ معرب ہوگا۔ اب دیکھیں مثال نون توکید المباشرہ، نون توکید، توکید میں آپ کو بتا چکا ہوں تاکید کو کہتے ہیں، مباشرہ کا مطلب ہوتا ہے ساتھ مل کر آنے والا۔ اب حضرت مثال دے رہے ہیں کہ فعل مضارع ہے، اس کے ساتھ نون تاکید مل کر آ رہا ہے، جیسا کہ حل تجری بننا۔ اب یہاں پہ دیکھیں یہ جو تجربہ ہے یہ اس وقت معرب نہیں ہے، یعنی اس کے اوپر جو اعراب ہے جو حرکتیں ہیں وہ تبدیل نہیں ہوں گی، یہ مبنی بر فتح ہی ہوگا۔ یہ فرمانا ہے والفعل معہا، اس نون کے ساتھ جو فعل آ رہا ہے یہ والا تجربہ یہ مبنی علی الفتح، اس کے اوپر مبنی بر فتح ہی ہوگا، اور اس کے اوپر آپ کسرہ نہیں پڑھ سکتے ہیں، آپ ضمہ نہیں پڑھ سکتے، اس کو آپ ساکن نہیں کر سکتے ہیں۔ آگے فرمایا ولا فرق فی ذلک بین الخفیفۃ والثقیلہ، اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے خفیفہ کے درمیان بھی ثقیلہ کے درمیان بھی، یعنی اگر آپ اس کو تجریباً نہ پڑھیں نون تاکید ثقیلہ پڑھیں تب بھی آپ نے اس کو مبنی بر فتح ہی پڑھنا ہے، اور اگر آپ اس نون کو ساکن کر کے نون تاکید خفیفہ پڑھیں اور تجریباً پڑھیں تب بھی یہ جو با ہے یعنی جو فعل مضارع کا آخر ہے یہ مبنی بر فتح ہی ہوگا۔ خلاصہ یہ ہے کہ ثقیلہ ہو یا خفیفہ ہو فعل مضارع میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ فَإِن لَمْ تَتَّصِلْ بِهِ لَمْ يُبْنَى، اور اگر یہ اس کے ساتھ ملا ہوا نہ ہو تو پھر یہ مبنی نہیں ہوگا۔ اگلا مسئلہ فرمانے کہ یہ دیکھیں نا تجریبو تھا نہیں اصل میں، اگر اس کے ساتھ نون تاکید ثقیلہ ملا ہوا ہے تو پھر تو یہ مبنی ہے، اگر آپ اس کے آخر سے نون تاکید ثقیلہ کو ہٹا دیتے ہیں، نون تاکید ثقیلہ نہیں ہے، نون تاکید خفیفہ نہیں ہے، تو پھر اس وقت یہ مبنی نہیں ہوگا بلکہ یہ معرب ہوگا، یعنی اس کے اوپر حالت رفع بھی آئے گی، اس کے اوپر حالت نصبی بھی آئے گی، اور اس کے اوپر حالت جزمی یہ بھی آئے گی۔ تو یہ بتا رہے ہیں فَإِن لَمْ تَتَّصِلْ بِهِ لَمْ يُبْنَى، فرما رہے ہیں کہ اور اگر اس کے ساتھ یہ ملا ہوا نہیں ہے، یعنی یہ نون تاکید ثقیلہ ہے یہ اس کے ساتھ ملا ہوا نہیں ہے، تو پھر اس وقت لم یبنا یہ مبنی نہیں ہوگا بلکہ یہ معرب ہوگا۔ اب آگے اس کی حضرت مثال دے رہے ہیں، جیسے کہ اگر نون تثنیہ ملا ہوا ہے، تثنیہ کی صیغہ کے ساتھ نون تاکید ثقیلہ کا مل جاتا ہے تو پھر اس وقت بھی یہ مبنی نہیں ہوگا بلکہ یہ معرب ہوگا۔ فرما رہے ہیں کہ مثال کے طور پہ جب فاصلہ لایا جائے بینہ اس کے درمیان و بینہا اور اس کے درمیان، یہ ہو اور ہا اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں جو ہو ضمیر ہے یہ لوٹ رہی ہے فعل مضارع کی طرف، اور یہ جو ہا ضمیر ہے یہ لوٹ رہی ہے نون تاکید کی طرف، یعنی فعل مضارع اور نون تاکید کے درمیان میں اگر الف تثنیہ کہا جاتا ہے جیسا کہ حل تجریبانی تو اس وقت یہ مبنی نہیں ہوگا بلکہ یہ معرب ہوگا، جیسا کہ حل تجریبانی تثنیہ کا صیغہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے۔ اب یہ جو تجریبانی ہے نا یہ اصل میں کیا تھا؟ تجریبانی نا، میں آپ کو یہاں پہ تفصیل بتا دیتا ہوں یہ کیسے ہوا ہے۔ دیکھیں یہ تھا تجریبانی، دیکھیں یہ تثنیہ کا صیغہ ہے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، یہ تثنیہ مؤنث غائب کے لیے بھی یہی استعمال ہوتا ہے، تثنیہ مذکر مخاطب کے لیے بھی اور تثنیہ مؤنث مخاطب کے لیے بھی یہی استعمال ہوتا ہے۔ اب جب آپ نے اس کے ساتھ نون تاکید ثقیلہ کا لگایا تو اب یہ کیا بن گیا؟ یہ اس طریقے سے ہو گیا۔ اب یہاں پہ اگر آپ غور کریں گے تو تین نون جمع ہو گئے ہیں۔ اب تین نون کون سے جمع ہوئے ہیں؟ ایک تو یہ نون ہے نون تثنیہ کا جس کو کہتے ہیں نون رابی ہے، اور دوسرے نون یہ ہیں۔ اب یہ دو نون کیسے ہیں؟ دیکھیں یہ دو نون ایسے ہیں کیونکہ جو نون مشدد ہوتا ہے نا وہ اصل میں دو نون ہوتے ہیں، ایک ساکن اور دوسرا متحرک ہوتا ہے، تو اس اعتبار سے تین نون جمع ہو گئے ہیں، اور تین نونوں کا اکٹھا آنا کلام عرب کے اندر ناپسند سمجھا جاتا تھا، تو لہذا یہ جو ہم نے پہلے والا نون ہے یہ والا جو نون ہے ہم نے یہ اس کو نون رابی بھی کہتے ہیں، اس کو ہم نے حذف کر دیا تاکہ جو تین نون اکٹھے آ رہے تھے ان تین نونوں کا اکٹھے آنا لازم نہ آئے۔ تو یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھیں جیسے کہ حل تجریبانی ہے، اس کے اصل کیا تھا؟ تجریبانی نہ تھا، فجتمعت ثلاث نونات، تین نون جمع ہو گئے، پہلے نون کو حذف کر دیا اور یہ نون رفع ہے، یعنی حالت رفع کے اندر یہ نون استعمال ہوتا ہے جیسا کہ تجریبانی۔ دیکھیں حالت نسبی ہے اور حالت جزمی ہے، ان دونوں حالتوں کے اندر یہ والا جو نون ہے حذف ہو جاتا ہے۔ تو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ نون رفع ہے، کیوں اس کو حذف کیا؟ کراہت توالی الامثال، اس کے مثل جو ہے
وہ چونکہ توالی کا مطلب ہے بار بار آنا، اس کے مثل چونکہ دو اور آ چکے ہیں اس نون کے ساتھ تو لہذا ان کا جمع ہونا مکروہ تھا، تو لہذا ہم نے اس کو حذف کر دیا، تو یہ بن جائے گا حل تضریبانی۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس وقت اگر آپ غور کریں گے تضریبانی کا جو صیغہ ہے یہ مبنی نہیں ہے بلکہ یہ مورب ہے۔ اب مبنی کیوں نہیں ہے؟ دیکھیں اگر یہ مبنی ہوتا تو پھر اس کے اندر تبدیلی نہ ہوتی، اس کے آخر سے جو نون اعرابی ہے وہ حذف نہ ہوتا، نون اعرابی کا حذف ہونا یہ والی بات بتلا رہا ہے کہ اس وقت یہ مبنی نہیں ہے بلکہ یہ مورب بن چکا ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر جو فعل مضارع ہے یہ مورب ہوگا کب؟ جب فعل مضارع، یہاں پہ بھی وہی بات ہے کہ بینہو، یہ جو ہو ضمیر ہے یہ لوٹ رہی ہے فعل مضارع کی طرف، و بین نون تاکید، یہاں پہ بین حال ذکر کیا تھا، مرجع ذکر کیا تھا، یہاں پہ نون تاکید ذکر کر دیا ہے، تو یہاں پہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بین ہا میں جو ہا ضمیر ہے یہ نون تاکید ہی کی طرح لوٹ رہی ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ فعل مضارع اور اسی طریقے سے نون تاکید کے درمیان اگر الف تثنیہ کا فاصلہ آ جائے تو اس وقت بھی مبنی نہیں ہوگا بلکہ مورب ہوگا۔ اسی طریقے سے آگے بتا رہے ہیں کہ اگر واو جمع کا فاصلہ آ جائے تو اس وقت بھی یہ مبنی نہیں ہوگا، مورب ہوگا۔ یہ اسی طریقے سے واحد مؤنث کے اگر فاصلہ آ جاتا ہے، واحد مؤنث کی یا کا، واحد مؤنث مخاطب کی یا کا، تو پھر اس وقت بھی یہ مبنی نہیں ہوگا بلکہ یہ مورب ہوگا۔ یہ بتا رہے ہیں کہ اگر فاصلہ آ جائے فعل مضارع کے درمیان، نون تاکید کے درمیان، کس کا فاصلہ آ جائے؟ واو جمع کا فاصلہ آ جائے یا پھر مخاطبہ، واحد مؤنث مخاطبہ کی یا کا فاصلہ آ جائے تو اس وقت بھی یہ مبنی نہیں ہوگا بلکہ یہ مورب ہوگا۔ اب مثال دے رہے ہیں جیسے کہ حل تضریبون یا زیدون۔ اب یہ دیکھیں جو تضریبون ہے نا یہ اصل میں کیا تھا؟ تضریبون تھا نا، اس طریقے سے، پھر اس کے آخر میں نون تاکید ثقیلہ کا لگا تو یہ کیا بن جائے گا؟ تضریبون۔ تو یہاں پر بھی وہی والی بات ہے کہ اجتماعی نون آتے ثلاث ہو گیا، تین نون اکٹھے جمع ہو گئے ہیں، ایک یہ نون ہے اور اسی کی مثل دو نون یہ والے ہیں، تو یہ عرب کے کلام کے اندر ناپسند سمجھا جاتا تھا، لہذا ہم نے اس نون کو حذف کر دیا۔ تو پیچھے کیا بچا؟ یہ بچا تضریبون، یہ بچا۔ اب یہاں پہ اگر آپ غور کریں گے تو یہاں پر ہوا التقاء ساکنین، دو ساکن اکٹھے ہو گئے ہیں۔ کون سے دو ساکن ہیں؟ ایک ساکن واو ہے، دوسرا ساکن نون ہے، اور ان میں سے پہلا ساکن جو واو ہے یہ مدہ ہے، لہذا التقاء ساکنین کی وجہ سے ہم نے واو کو حذف کر دیا، تو پھر پیچھے کیا بچا؟ پیچھے یہ بچا حل تضریبن۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ مورب ہے، مبنی نہیں ہے۔ اگر مبنی ہوتا تو پھر اس کے اندر تبدیلی نہ ہوتی، اس کے آخر سے نون حذف نہ ہوتا، اسی طریقے سے التقاء ساکنین والا قاعدہ اس کے اوپر جاری نہ ہوتا۔ اسی طریقے سے اگر آپ تضریبن کی بات کریں گے، واحد مؤنث مخاطب، وہ اصل میں کیا تھا؟ تضریبین، یہ تھا۔ جب آخر میں آپ نے نون تاکید ثقیلہ کا لگایا تو کیا بنا؟ تضریبین۔ اب یہاں پہ بھی دیکھیں اجتماعی نون آتے ثلاثہ، تین نون جمع ہو گئے، کلام عرب میں ناپسند سمجھا جاتا تھا، لہذا ہم نے اس کو حذف کر دیا۔ تو اب یہاں پہ پیچھے کیا بچا؟ تضریبین۔ تو یہاں پر بھی التقاء ساکنین ہوا، التقاء ساکنین کی وجہ سے یا حذف ہوگی تو پھر پیچھے بچا تضریبین۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر نون تاکید اور اسی طریقے سے جو اس سے پہلے فعل مضارع ہے اس کے درمیان اگر الف تثنیہ کا فاصلہ آ جائے تو اس وقت بھی مبنی نہیں ہوگا، اگر اس کے درمیان واو جمع کا فاصلہ آ جائے اس وقت بھی مبنی نہیں ہوگا، اگر اس کے درمیان واحد مؤنث مخاطب کی یا کا فاصلہ آ جائے تو اس وقت بھی مبنی نہیں ہوگا بلکہ یہ مورب ہوگا۔ جیسا کہ مثال دے رہے ہیں تضریبون یا زیدون، یا اسی طریقے سے تضریبن یا ہندو۔ اب تضریبن جو ہے نا یہ اصل میں کیا تھا؟ تضریبون تھا، نون اولا کو حذف کر دیا، کیوں؟ توالی امثال کی وجہ سے۔ توالی کا مطلب ہے اکٹھے ہے نا، امثال اسی کی مثل دو، کیونکہ نون تاکید جو ہے وہ اسی کی مثل دو ہیں، نون اعرابی کی مثل ہے، تو لہذا چونکہ اکٹھے آ گئے تین، لہذا ہم نے پہلے کو حذف کر دیا، کما سبقہ، جیسا کہ ہم نے وہاں بھی حذف کیا تھا تثنیہ میں، تو یہ بن گیا تضریبون۔ اب واو کو حذف کیا التقاء ساکنین کی وجہ سے تو پیچھے بچا تضریبن۔ اسی طریقے سے جو تضریبن ہے اصل کیا تھا؟ تضریبین تھا، ففعل به ما فعل بتضریبون، اسی کے ساتھ وہی کیا گیا ہے جو تضریبون کے ساتھ کیا گیا ہے۔ اب تضریبون کے ساتھ کیا کیا گیا تھا وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، تو تضریبن میں بھی یہی کیا گیا ہے کہ ایک نون کو اجتماعی نونات ثلاث کی وجہ سے حذف کر دیا گیا اور یا کو التقاء ساکنین کی وجہ سے حذف کر دیا گیا ہے۔ تو بہرحال یہ یہاں تک ہو گیا ہے مکمل۔ تو یہ حذف فرما رہے ہیں کہ دیکھیں ذرا کہ فعل مضارع کو انہوں نے مورب قرار دیا، کب مورب قرار دیا؟ ان عریہ، جبکہ اس کو ننگا کیا گیا، اس کو خالی کیا گیا، کس سے؟ نون تاکید سے، یعنی اس کے ساتھ نون تاکید نہ ہو، مباشر نہ ہو۔ اگر نون تاکید ہے لیکن مباشر نہیں ہے، فاصلے کا آ گیا ہے، تو پھر اس وقت یہ مورب ہوگا، مبنی نہیں ہوگا۔ اور اسی طریقے سے اس کے ساتھ نون اناث یعنی نون مونث بھی نہ ہو۔ تو یہاں تک کچھ بات ہو گئی ہے، باقی جو بات ہے وہ ہم انشاءاللہ اس کے بعد اگلے سبق میں ذکر کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرح ابن عقیل کا چوتھا باب ہے مورب مبنی، سبق نمبر 7 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم پڑھیں گے کہ فعل مضارع کے ساتھ جمع مونث کا نون لگ جائے تو پھر یہ مورب ہوگا یا پھر نہیں ہوگا۔ عبارت دیکھ لیں، وَهَذَا هُوَ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ وَأَعْرَبُ مُضَارِعًا إِنْ عُرِيَ مِنْ نُونِ تَوْكِيدٍ مُبَاشِرٍ فَشُرِطَ فِي إِعْرَابِهِ أَنْ يَعْرَى مِنْ ذَلِكَ وَمَفْهُومُهُ أَنَّهُ إِذَا لَمْ يَعْرَ مِنْهُ يَكُونُ مَبْنِيًّا فَعُلِمَ أَنَّ مَذْهَبَهُ أَنَّ الْفِعْلَ الْمُضَارِعَ لَا يُبْنَى إِلَّا إِذَا بَاشَرْتَهُ نُونَ التَّوْكِيدِ نَحْوُ هَلْ تَضْرِبَنَّ يَا زَيْدُ فَإِنْ لَمْ تُبَاشِرْهُ أُعْرِبَ وَهَذَا هُوَ مَذْهَبُ الْجُمْهُورِ وَذَهَبَ الْأَخْفَشُ إِلَى أَنَّهُ مَبْنِيٌّ مع نون التوكيد سواء
اتصلت به نون التوکیدی او لم تتصل ونقل عن بعضهم انه معرب وان اتصلت به نون التوکیدی ومثال ما اتصلت به نون الاناث الهندات یضربن والفعل معها مبنی على السکون ونقل المصنف رحمه الله تعالی فی بعض کتبه انه لا خلاف فی بناء الفعل المضارع مع نون الاناث وليس كذلك بل الخلاف موجود وممن نقله الاستاذ ابو الحسن بن عصفور في شرح الايضاح۔ عبارت ہوگی، اب اس کا ترجمہ دیکھ لیں، پھر اس کی تشریح کرتے ہیں۔ فرما رہے ہیں کہ یہی مراد ہے مصنف کے اس قول سے وَأَعْرَبُ مُضَارِعٍ نُونِيَّ مِن نُون تَوْکِیدٍ مُبَاشِرٍ، شرط لگائی گئی ہے فعل مضارع کے معرب ہونے کے کہ وہ خالی ہو اس سے، اور مفہوم اس کا یہ ہے کہ اگر وہ اس سے خالی نہیں ہوگا تو وہ مبنی ہوگا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ مصنف کا مذہب یہ ہے کہ فعل مضارع وہ مبنی نہیں ہوتا ہے مگر یہ کہ آپ اس کے ساتھ ملا دیں نون توکید کو، جیسا کہ حل تضریبن یا زید، اور اگر آپ اس کے ساتھ نہیں ملاتے ہیں تو وہ معرب ہوگا، اور یہی جمہور کا مذہب ہے۔ اور امام اخفش رحمہ اللہ تعالیٰ اس بات کی طرف گئے ہے کہ یہ مبنی ہوتا ہے نون تاکید کے ملنے کے ساتھ بھی، برابر ہے کہ نون تاکید ساتھ ملے یا پھر ساتھ نہ ملے، اور نقل کیا گیا ہے بعض لوگوں سے، بعض علماء سے، کہ یہ معرب ہوتا ہے اگرچہ اس کے ساتھ نون تاکید ملا ہوا ہی کیوں نہ ہو۔ اور مثال اس کی کہ جب اس کے ساتھ مونس کا نون ملا ہوا ہو، جیسے کہ الہندات یضربنا، اور اس کے ساتھ جو فعل ہے وہ مبنی علی السکون ہوتا ہے، اور نقل کیا ہے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی بعض کتابوں میں کہ فعل مضارع کے مبنی ہونے میں کوئی اختلاف موجود نہیں ہے مونس کے نون کے ساتھ، لیکن ایسا نہیں ہے بلکہ اختلاف موجود ہے، اور یہ اسی میں سے ہے جس کو نقل کیا ہے استاد ابو الحسن بن عصفور نے شرح ایضاح میں۔ عبارت ہو گئی ہے، ترجمہ ہو گیا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ تو دیکھیں حضرت فرما رہے ہیں کہ یہی مراد ہے مصنف کے اس قول سے وَأَعْرَبُ مُضَارِعٍ نُونِيَّ مِن نُون تَوْکِیدٍ مُبَاشِرٍ۔ دیکھیں جو گزشتہ سبق ہے اس کے اندر یہ والی بات بتائی گئی تھی کہ فعل مضارع ہے یہ معرب کب ہوتا ہے۔ فعل مضارع کے معرب ہونے کے بارے میں بتایا تھا کہ جب وہ نون تاکید جو اس کے ساتھ ملا ہوا ہو اس سے یہ خالی ہونا چاہیے۔ تو یہی حضرت فرما رہے ہیں کہ جو شعر ہے، شعر کا جو مصرع ہے، اس کا بھی یہی مطلب ہے وَأَعْرَبُ مُضَارِعٍ، کہ فعل مضارع معرب کب ہوگا، ان عریہ جب کہ وہ عاری ہو، یعنی کہ اس سے خالی ہو۔ کس سے خالی ہو؟ نون توکید سے خالی ہو، وہ نون جو اس کے ساتھ ملا ہوا ہے، اور اسی طریقے سے نون اناث یعنی مونس کے نون سے خالی ہو۔ یہ فرما رہے ہیں کہ یہی مصنف کے اس قول کا مطلب ہے کہ فعل مضارع جو ہے وہ ان دونوں سے خالی ہونا چاہیے۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ فعل مضارع کے معرب ہونے میں شرط یہ ہے یارا من ذالکہ، کہ وہ یارا عاری سے ہی ہے۔ یہ ماضی ہے اور یہ مضارع، فرق کوئی نہیں ہے، معنی دونوں کا ایک ہی ہے، خالی ہونا، ننگا ہونا، یہ اس کا معنی آتا ہے۔ تو لہذا مفہوم کیا نکلے گا؟ مفہوم اس کا یہ نکلے گا کہ اگر یہ اس سے خالی نہیں ہے تو یعنی اس کے ساتھ نون تاکید ملا ہوا آ رہا ہے یا پھر نون مونس کا ملا ہوا آ رہا ہے، تو پھر اس صورت کے اندر یہ معرب نہیں ہوگا بلکہ کیا ہوگا؟ یکون مبنیًا، تو اس وقت یہ کیا ہوگا؟ یہ مبنی ہوگا۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ مصنف کا مذہب یہ ہے کہ فعل مضارع وہ مبنی نہیں ہوتا ہے۔ مبنی کب ہوتا ہے؟ اس وقت ہوتا ہے جب اس کے ساتھ نون تاکید باشر یعنی مباشر ہونا چاہیے، ملا ہوا یہ ہونا چاہیے، جیسا کہ حل تجری بن یا زید۔ اور اگر نون تاکید تو ہے لیکن ملا ہوا نہیں ہے اعربا، تو پھر اس وقت یہ معرب ہوگا، اس وقت یہ مبنی نہیں ہوگا۔ ھذا ھو مذہب الجمہوری، حضرت فرما رہے ہیں کہ جمہور علماء کا مذہب بھی یہی ہے کہ نون تاکید ساتھ ملا ہوا ہوگا تو پھر یہ مبنی ہوگا، اگر نون تاکید ملا ہوا نہیں ہے تو پھر یہ مبنی نہیں بلکہ یہ معرب ہوگا۔ لیکن آگے فرمایا کہ جو امام اخفش رحمہ اللہ تعالیٰ ہے ان کا جس مسئلے کے اندر اختلاف ہے۔ امام اخفش رحمہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ نون تاکید کے ساتھ اگر آ رہا ہے فعل مضارع تو یہ مبنی ہی ہوتا ہے، چاہے نون تاکید ساتھ مل کر آئے چاہے نون تاکید مل کر نہ آئے، بلکہ درمیان میں کسی حرف کا فاصلہ ہی کیوں نہ آ جائے، اس وقت بھی یہ مبنی ہی ہوگا۔ امام اخفش رحمہ اللہ تعالیٰ کی یہ رائے ہے۔ فرما رہے ہیں کہ امام اخفش رحمہ اللہ تعالیٰ اس بات کی طرف گئے ہیں کہ فعل مضارع نون تاکید کے ساتھ مل کر آئے تو مبنی ہوتا ہے، برابر ہے کہ نون تاکید اس کے ساتھ مل کر آئے فعل مضارع کے ساتھ یا پھر لم تتصل مل کر نہ آئے بلکہ درمیان میں کسی کا کوئی فاصلہ آ جائے۔ اور امام اخفش رحمہ اللہ تعالیٰ نے بعض علماء سے والی بات نقل کی ہے کہ جو فعل مضارع ہے وہ معرب کب ہوتا ہے؟ جب اس کے ساتھ نون تاکید مل کر نہ آئے۔ اگر نون تاکید مل کر آ رہا ہے چاہے ساتھ مل کر آئے چاہے درمیان میں کوئی فاصلہ آ جائے، دونوں صورتوں کے اندر امام اخفش رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ مبنی ہوتا ہے، یہ معرب نہیں ہوتا ہے۔ فرما رہے ہیں کہ ہم مثال دے رہے ہیں اس چیز کی کہ جب فعل مضارع کے ساتھ مونس کا نون مل کر ہے، جیسا کہ الہندات یضربنا۔ اب یہاں پہ دیکھیں جو یضربنا ہے، یہ یضرب یہ فعل مضارع اس کے ساتھ نون مونس کا مل کر آ گیا ہے، تو اس صورت کے اندر جو با ہوگا فعل مضارع کا جو آخر ہے یہ مبنی بر سکون ہوگا، یعنی آخری حرف کے اوپر آپ نے جزم پڑھنا ہے، آخری حرف کو آپ نے ساکن پڑھنا ہے۔ یہ فرمانے کہ اس کے ساتھ مل کر جو فعل آئے گا وہ مبنی علی سکون ہوگا، یعنی آخری حرف یہ ساکن ہوگا،
اور مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی بعض کتابوں میں اس بات کو بھی نقل کیا ہے کہ فعل مضارع اگر جمع مؤنث کے نون کے ساتھ مل کر آتا ہے تو پھر اس کے مبنی ہونے میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن شارح ابن عقیل رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ کی یہ والی بات درست نہیں ہے، اگرچہ جمہور کا مذہب تو یہی ہے کہ اس صورت کے اندر یہ مبنی ہوتا ہے، لیکن ایسی بات نہیں ہے کہ اس میں کسی کا اختلاف موجود نہیں ہے، اس کا اختلاف یہاں پر بھی موجود ہے۔ بعض علماء نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ اس صورت کے اندر بھی یہ مبنی نہیں بلکہ یہ معرب ہوتا ہے، جیسا کہ ان کے جو استاد ہیں ابو الحسن بن عصفور، انہوں نے اپنی شرح الازاء کتاب کے اندر بھی اسی بات کو ذکر کیا ہے۔ یہ فرما رہے ہیں نقل المصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی بعض کتاب میں اس بات کو ذکر کیا، لا خلاف فی بناء الفعل المضارع، کوئی اختلاف نہیں ہے فعل مضارع کے مبنی ہونے میں نون اناثی یعنی جمع مؤنث کے نون کے ساتھ اگر مل کر آتا ہے۔ ولیس کذالک، شارح ابن عقیل فرما رہے ہیں کہ ایسی بات نہیں ہے بلکہ اختلاف موجود ہے، اور اس اختلاف کو استاد ابو الحسن بن عصفور نے اپنی شرح ازاء اس کے اندر بھی ذکر کیا ہے۔ یہاں تک شرح ابن عقیل یہ جو دونوں شعر سے متعلقہ عبارت تھی وہ حل ہو چکی ہے۔ اب ذرا آپ شعر دیکھ لیں، شعر کے اندر بھی حضرت یہی فرما رہے ہیں کہ جو فعل امر ہے اور اسی طریقے سے فعل ماضی ہے یہ مبنی ہوتے ہیں، اور فعل مضارع کو تم معرب قرار دو ان اوریا اگر فعل مضارع خالی ہو۔ کس سے خالی ہو؟ نون تاکید سے خالی ہو، وہ نون جو اس کے ساتھ ملا ہوا ہے، اور نون اناث یعنی مونس کے نون سے خالی ہو، جیسا کہ یرونا من فتن، جیسا کہ یرونا من فتن ایک جملہ ہے، اس کے اندر جو نون ہے نا یرونا میں، یہاں پہ اگر آپ دیکھیں گے یہ نون جمع مؤنث کا ہے تو اس سے پہلے والا جو آئین ہے یہ آئین ساکن ہوگا، اور یہ جو یہ فعل مضارع ہے یہ مبنی ہوگا، یہ معرب نہیں ہوگا۔ تو یہاں تک جو 20 اشعار ہیں یہ مکمل ہو چکی ہیں۔ اب اس کے بعد جو اگلا 21واں شعر ہے وہ انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر شروع کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرح ابن عقیل کا چوتھا باب ہے معرب مبنی، سبق نمبر 8 میں خوش آمدید۔ آج کے اس سبق کے اندر ہم مبنی کی حرکات پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں، اصل میں اس میں جو الفیہ ابن مالک ہے اس کے 2 شعر ہیں، اور اسی کی تھوڑی سی تشریح ہے جو کہ شرح ابن عقیل کی ہے۔ بڑا مختصر سا سبق ہے، عبارت پڑھتے ہیں، ترجمہ کرتے ہیں اور آخر میں اس کی تشریح کرتے ہیں۔ وَكُلُّ حَرْفٍ مُسْتَحِقٌ لِلْبِنَاءِ وَالْأَصْلُ فِي الْمَبْنِي أَن يَسْكُنَا وَمِنْهُ ذُو فَتْحٍ وَذُو كَسْرٍ وَضَمٍّ كَأَيْنَ أَمْسِ حَيْثُ وَالسَّاكِنِ كَمْ۔ الحروف كلها مبنية إذ لا يعتورها ما تفتقر في دلالتها عليه إلى إعراب نحو أخذت من الدراهم، فالتبعيض مستفاد من لفظ من بدون الإعراب، والأصل في البناء يكون على السكون لأنه أخف من الحركة، ولا يحرك المبني إلا لسبب كالتخلص من التقاء الساكنين، وقد تكون الحركة فتحة كأين وقام وإن، وقد تكون كسرة كأمس وجيري، وقد تكون ضمة كحيث وهو اسم ومنذ وهو حرف إذا جررت به، وأما السكون فنحو كم وإزرب وأجل، وعلم مما مثلنا به أن البناء على الكسر والضم لا يكون في الفعل بل في الاسم والحرف، وأن البناء على الفتح بالسكون يكون في الاسم والفعل والحرف۔ ترجمہ دیکھ لیں، اور ہر حرف وہ مستحق ہے مبنی ہونے کا، اور اصل مبنی میں یہ ہے کہ وہ ساکن ہوتا ہے، اور مبنی میں سے فتح والا، کسرہ والا اور ضمہ والا ہوتا ہے، جیسے کہ اینا، امسی، حیثو، اور ساکن والا ہوتا ہے جیسا کہ کم۔ حروف تمام کے تمام مبنی ہیں، اس لیے کہ اس کو پیش نہیں آتی ہیں وہ چیزیں کہ جو محتاج ہوتی ہیں مبنی پر دلالت کرنے میں اعراب کی طرف، جیسے کہ اخذت من الدراہم۔ اب یہ جو بازیت والا معنی ہے یہ فائدہ حاصل ہو رہا ہے لفظ من سے بغیر اعراب کے، اور اصل مبنی میں یہ ہے کہ وہ مبنی بر سکون ہوتا ہے، اس لیے کہ ساکن یہ حرکت سے خفیف ہے، اور مبنی کو حرکت نہیں دی جاتی ہے مگر کسی سبب سے، جیسا کہ التقاء ساکنین سے چھٹکارا پانے کے لیے، اور کبھی حرکت فتح کی دی جاتی ہے جیسا کہ اینا اور کاما اور انا، اور کبھی کسرہ کی دی جاتی ہے جیسا کہ امسی اور جیری، اور کبھی ضمہ کی جیسا کہ حیثو، اور یہ اسم ہے، اور منذو، اور یہ حرف ہے جب آپ اس کے ذریعے سے جر دیں، اور مبنی بر سکون بھی ہوتا ہے جیسا کہ کم اور اضرب اور اجل۔ اور اس سے معلوم ہو گیا جو ہم نے مثالیں بیان کی ہے کہ مبنی علی الکسر اور ضم یہ نہیں ہوتا ہے فعل میں بلکہ اسم اور حرف میں ہوتا ہے، اور مبنی علی الفتح اور مبنی علی السکون یہ اسم اور فعل اور حرف میں ہوتا ہے۔ عبارت ہو گئی ہے، ترجمہ ہو گیا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ تو دیکھیں اس کے اندر 2 چیزیں ذکر کی گئی ہیں، ایک تو اس میں یہ ذکر کیا گیا کہ تمام حروف یہ مبنی ہوتے ہیں، دوسری اس میں یہ ذکر کیا گیا کہ مبنی کا اعراب کیا ہے۔ تو بہرحال شرح ابن عقیل کی جو عبارت ہے اس کو پہلے حل کریں گے، اس کے بعد جو الفیہ ابن مالک کے اشارہ ہے ہم اس کو دیکھیں گے۔ پہلا مسئلہ حضرت نے یہ ذکر کیا کہ حروف تمام کے تمام مبنی ہوتے ہیں، یعنی اس میں یہ والی قسم نہیں ہے کہ جس طریقے سے بعض اسماء یہ مبنی ہوتے ہیں بعض معرب ہوتے ہیں، بعض افعال یہ مبنی ہوتے ہیں بعض معرب ہوتے ہیں، حرف کے اندر اس قسم کا کوئی کیس نہیں ہے، حرف تمام کے تمام مبنی ہوتے ہیں۔ کیوں؟ آگے وجہ بتا رہے ہیں، اس لیے کہ اس کو پیش نہیں آتی ہیں وہ چیزیں کہ جو محتاجی ہو معنی پر دلالت کرنے میں اعراب کی طرف۔ دیکھیں جو اسم ہیں اور افعال ہیں وہاں پہ مختلف معنی کے لیے مختلف اسماء اور مختلف افعال ہی آتے ہیں۔
مثال کے طور پہ کبھی فائل ہونا بتایا جاتا ہے ایک اسم کا، کبھی مفعول ہونا بتایا جاتا ہے، کبھی اسی طریقے سے حال ہونا بتایا جاتا ہے، کبھی تمیز ہونا بتایا جاتا ہے، تو مختلف معنی اسماء کے اوپر وارد ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے مختلف معنی افعال کے اوپر وارد ہوتے ہیں، تو مختلف معانی کے اظہار کے لیے ہمیں ضرورت اور محتاجی ہوتی ہے کہ ہم اس کے اوپر مختلف قسم کے اعراب لے کر آئیں، ہم اس کے اوپر حالت رفعی لے کر آئیں، ہم اس کے اوپر حالت نصبی لے کر آئیں، حالت جری یا پھر حالت جزمی لے کر آئیں۔ لیکن جو حرف ہے، حرف ایک ہی معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے، حرف کے اوپر چونکہ مختلف معنی وارد نہیں ہوتے ہیں، لہذا حرف کو بھی مختلف معنی کے اظہار کے لیے مختلف قسم کے اعراب کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ یہ فرمانے کے لا یاتو رہا پیش نہیں آتے ہیں حروف پر ماں وہ چیزیں کہ محتاج ہو اس کو دلالت کرنے میں اس پر، کس پر دلالت کرنے میں؟ ان معنی پر دلالت کرنے میں، الی اعرابن، کس کی طرف؟ اعراب کی طرف۔ نحو اخذت من الدراہم، مثال کے طور پہ اب یہ دیکھیں نا، اخذت من الدراہم، میں نے دراہم میں سے کچھ درہم لیے۔ اب یہاں پہ دیکھیں جو بازیت والا معنی ہے، کچھ والا جو معنی ہے، یہ حرف من سے ہی سمجھا جا رہا ہے۔ یہ فرما رہے ہیں کہ جو تبعیض یعنی بعض دراہم لینے والا جو معنی ہے مستفاد، یہ فائدہ حاصل ہو رہا ہے لفظ من سے ہی، بدون الاعرابی، بغیر اعراب کے۔ یہاں پہ اس یعنی جو بازیت والا معنی ہے، یہ معنی بتانے کے لیے اس کو کسی قسم کے اعراب کی ضرورت نہیں ہے۔ آگے حضرت نے فرمایا ہے والاصل فی البناء یکون علی السکون، مبنی میں اصل یہ ہے کہ مبنی بر سکون ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ مبنی کے آخر میں آپ نے سکون یعنی جزم پڑھنا ہوتا ہے اور مبنی کو ساکن پڑھنا ہوتا ہے۔ اصل یہ ہے کیونکہ جو سکون ہے یا ساکن ہونا ہے یہ حرکت سے خفیف ہے، یعنی اس کو پڑھنا آسان ہوتا ہے بنسبت اس کے کہ آپ اس کے اوپر فتح پڑھتے ہیں، ضمہ پڑھتے ہیں یا کسرہ پڑھتے ہیں۔ یہ فرمایا کہ اصل مبنی میں یہ ہے کہ مبنی بر سکون ہوتا ہے، اس لیے کہ حرکت سے خفیف یعنی ہلکا اور آسان ہے اس کو پڑھنا۔ البتہ بعض اوقات مبنی کو حرکت بھی دی جاتی ہے، لیکن جو مبنی کو حرکت دی جاتی ہے اس کا کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے، مگر اصل کے اعتبار سے جو مبنی کی حرکت ہے وہ یہ ہے کہ مبنی ساکن ہوتا ہے، مبنی کے اوپر حرکت نہیں ہوتی ہے۔ یہ فرمانے ولا یحرک المبنی الا لسبب، اور مبنی کو حرکت نہیں دی جاتی ہے مگر کسی سبب کی وجہ سے۔ مثال کے طور پہ کالتخلص من التقاء الساکنین، جیسے کہ التقاء ساکنین سے چھٹکارا پانے کے لیے بعض اوقات ایسا ہو رہا ہوتا ہے کہ اگر آپ مبنی کو حرکت نہیں دیتے ہیں تو التقاء ساکنین ہونا لازم آتا ہے، تو اس سے بچنے کے لیے مبنی کو حرکت دے دی جاتی ہے۔ اور یہ جو حرکت دی جاتی ہے مبنی کو، کبھی تو فتح کی حرکت دی جاتی ہے، جیسے کہ اینا میں اگر آپ دیکھیں گے تو اس پہ حرکت فتح کی ہے، اور اسی طریقے سے کاما میں دیکھیں گے اس کے اوپر بھی حرکت فتح کی ہے، انا میں دیکھیں گے تو اس کے اوپر بھی حرکت فتح کی ہے، انا ہے تو اس کے اوپر بھی حرکت فتح کی ہے۔ اور کبھی جو حرکت دی جاتی ہے کسرہ کی دی جاتی ہے، جیسے کہ امسی پہ کسرہ ہے، جیری پہ کسرہ ہے، اور کبھی یہ حرکت ضمہ کی دی جاتی ہے، جیسے کہ حیثو پر ضمہ ہے، حیثو یہ اسم ہے، اور منذو اگر آپ اس کو حرف جر بناتے ہیں اور اس کے بعد والے اسم کو اس کے ذریعے سے جر دیتے ہیں تو پھر یہ حرف ہوگا، اور اس کے اوپر بھی یہاں پہ دیکھیں ضمہ آ رہا ہے۔ اور مبنی بر سکون اس کی مثال کیا؟ اس کی مثال بھی حضرت دے رہے ہیں، جیسا کہ کم، اب یہ دیکھیں کم یہ مبنی ہے اور یہ ساکن آخر سے، یہ اسی طریقے سے اضرب یہ مبنی ہے اور آخر میں ساکن ہے، اجل یہ مبنی ہے اور آخر میں ساکن ہے۔ تو یہ والی حضرت نے مثالیں دی ہیں۔ تو حضرت فرما رہے ہیں کہ جو ہم نے یہاں پہ مثالیں دی ہیں کون کون سی؟ ایک ہم نے مثال یہ دی ہے اینا، کاما، انا، امسی، جیری، حیثو، منذو، کم، اضرب، اجل۔ اس سے یہ والی بات معلوم ہوئی ہے کہ مبنی بر کسر یعنی مبنی کے آخر میں کسرہ ہو یا مبنی کے آخر میں ضمہ ہو، یہ فعل کے اندر نہیں آتا ہے۔ یعنی خلاصہ کلام یہ ہے کہ حرف ہو تو اس کے آخر میں ضمہ بھی آ سکتا ہے، مبنی پر کسرہ بھی آ سکتا ہے۔ اسی طریقے سے اسم ہے تو اسم کے آخر میں بھی ضمہ اور کسرہ آ سکتا ہے، لیکن اگر فعل مبنی ہے تو اس کے آخر میں ضمہ اور کسرہ نہیں آ سکتا ہے، کیونکہ جتنی مثالیں حضرت نے دی ہیں یہاں پہ کسی فعل کے آخر میں ضمہ اور کسرہ نہیں ہے۔ یہ فرما رہے ہیں بل فی الاسم والحرف، بلکہ اسم اور حرف کے آخر میں ضمہ اور کسرہ آتا ہے۔ البتہ یہ ہے کہ مبنی بر فتح یعنی مبنی ہو اور اس کے آخر میں فتح ہو، یا مبنی ہو اور آخر میں وہ ساکن ہو، یہ اسم میں بھی ہوتا ہے، یہ فعل میں بھی ہوتا ہے، یہ حرف میں بھی ہوتا ہے۔ بہرحال یہ شرح ابن عقیل کی عبارت ہے۔ اب یہاں پہ الفیہ ابن مالک کے اشعار دیکھ لیں۔ فرما رہے ہیں کہ کل حرفین، تمام حرف یہ مستحق ہیں مبنی ہونے کے، یعنی جتنے بھی حروف ہیں ان کا حق یہ ہے کہ وہ مبنی ہوں، اسی وجہ سے وہ مبنی ہوتے ہیں۔ والاصل فی المبنی یسکنا، آگے حضرت نے فرمایا کہ مبنی میں اصل یہ ہے یسکنا، یہ کہ وہ ساکن ہوتا ہے، وہ اس کے اوپر حرکت نہیں آتی ہے۔ ومن حذوفۃ، اور بعض مبنی ایسے ہوتے ہیں جو فتح والے ہوتے ہیں یعنی اس پہ فتح ہوتا ہے، اور بعض کسرہ والے ہوتے ہیں یعنی اس پہ کسرہ ہوتا ہے، اور بعض ضمہ والے ہوتے ہیں یعنی اس پہ ضمہ ہوتا ہے۔ آگے پھر حضرت نے ایک ایک کی مثال دی ہے۔ اینا یہ مبنی بر فتح ہے، امسی یہ مبنی بر کسر ہے، حیثو یہ مبنی بر ضم ہے، وساکن، اور ساکن کی مثال کیا ہے؟ جیسا کہ کم۔ اب یہ دیکھیں مبنی بر سکون ہے یعنی اس کے آخر میں ساکن ہے۔ تو یہ دو اشعار ہیں اور اس کی مختصر سی تشریح ہے جو کہ آج کے سبق میں مکمل ہو گئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرح ابن عقیل کا چوتھا باب ہے معرب مبنی، سبق نمبر 9 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم اعراب کی اقسام پڑھیں گے۔ سب سے پہلے آپ الفیہ ابن مالک کے اشعار دیکھ لیں، اس کے بعد شرح ابن عقیل کی عبارت پڑھیں گے، ترجمہ کریں گے اور آخر میں تشریح کریں گے۔ والرفع والنصب اجعلن اعرابا لاسم وفعل نحو لن احابا
والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأن ينجزم فارفع بضم وانصبن فتحا وجر كسرا كذكر الله عبده يسر واجزم بتسکین وغیر ما ذکر ینوب نحو جاء اخو بنی نمر۔ انواع الاعراب اربعۃ الرفع والنصب والجر والجزم فاما الرفع والنصب فیشترک فیہما الاسماء والافعال نحو زید یقوم وان زیدا لن یقوم واما الجر فیختص بالاسماء نحو بزید واما الجزم فیختص بالافعال نحو لم یضرب۔ والرفع يكون بالضمة والنصب يكون بالفتحة والجر يكون بالكسرة والجزم يكون بالسكون وما عدا ذلك يكون نائبا عنه كما نابت الواو عن الضمة في أخو والياء عن الكسرة في بني من قوله جاء أخو بني نمير وسيذكر بعد هذا موازين النيابة۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ اور رفع اور نصب کو کر دو تم اعراب اسم اور فعل کے لیے جیسا کہ لن احابا، اور اسم تحقیق اس کو خاص کیا گیا ہے جر کے ساتھ جیسا کہ فعل کو خاص کیا گیا ہے کہ اس پر جزم آتی ہے۔ رفع دو ضمہ کے ساتھ، نصب دو فتح کے ساتھ، جر دو کسرہ کے ساتھ جیسا کہ ذکر اللہ عبدہ یسر، اور جزم دو ساکن کرنے کے ساتھ، اور اس کے علاوہ جو ذکر کیا جاتا ہے وہ اسی کا نائب ہے جیسے جاء اخو بنی نمیر۔ اعراب کی اقسام چار ہیں: رفع، نصب، جر اور جزم۔ رفع اور نصب مشترک ہے اس میں اسماء اور افعال جیسا کہ زید یقوم اور ان زید لن یقوم، اور بہرحال جر یہ خاص ہے اسماء کے ساتھ جیسا کہ بزید، اور بہرحال جزم یہ خاص ہے افعال کے ساتھ جیسا کہ لم یضرب۔ اور رفع کبھی ضمہ کے ساتھ ہوتا ہے، نصب کبھی فتح کے ساتھ ہوتا ہے، اور جر کبھی کسرہ کے ساتھ ہوتا ہے، اور جزم کبھی سکون کے ساتھ ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ اسی کے نائب ہوتا ہے جیسا کہ واو نائب ہوتا ہے ضمہ سے اخو میں، اور یا نائب ہوتا ہے کسرہ سے بنی میں، اس شعر کے اس قول کے اندر اخو بنی نمیر، اور ذکر کیا جائے گا اس کے بعد انشاءاللہ نیابت کے مقامات کو۔ عبارت ہو گئی ہے، ترجمہ ہو گیا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ تو بہت مختصر سا سبق ہے، اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو اعراب ہے اس کی کل چار قسمیں ہیں: رفع، نصب اور جر، اور اسی طریقے سے جزم۔ پھر یہ قسمیں جو ہیں یہ کس کے ساتھ کون سی قسم خاص ہے وہی آج کے سبق میں بتایا جائے گا۔ تو سب سے پہلے آپ شرح ابن عقیل کی عبارت دیکھ لیں، اس کے بعد پھر انشاءاللہ جو الفیہ ہے اس کی عبارت کو حل کریں گے۔ فرما رہے ہیں کہ اعراب کی اقسام یہ چار ہیں: ایک ہے رفع، دوسری ہے نصب، تیسری ہے جر، اور چوتھی ہے جزم۔ جو رفع اور نصب ہے اس میں اسماء اور افعال دونوں کے درمیان اشتراک ہے، یعنی جو رفع ہے یہ اسم پر بھی آتا ہے فعل پر بھی آتا ہے، اسی طریقے سے جو نصب ہے یہ اسم پر بھی آتا ہے فعل پر بھی آتا ہے، تو رفع اور نصب کے اندر یہ دونوں مشترک ہے۔ یہ بتا رہے ہیں کہ رفع اور نصب اس کے اندر اسم اور فعل یہ دونوں کا اشتراک ہے، نہیں، یہ دونوں مشترک ہیں۔ اب دونوں کی حسب مثال دے رہے ہیں جیسا کہ زید یقوم۔ اب یہاں پہ دیکھیں زید یقوم میں زید اس کے اوپر رفع ہے مبتدا ہونے کی وجہ سے، یقوم اس کے اوپر بھی رفع ہے جو نسبی اور جزمی سے خالی ہونے کی وجہ سے، اور اسی طریقے سے ان زیدن لن یقوم۔ اب زیدن اس کے اوپر نصب ہے ان کی وجہ سے، اور یقوم اس کے اوپر نصب ہے لن ناصبہ کی وجہ سے۔ تو دونوں کا بتانا یہ چاہتے ہیں کہ رفع اور نصب یہ دونوں اسم کے اوپر بھی آتے ہیں اور فعل کے اوپر بھی آتے ہیں۔ آگے بتا رہے ہیں کہ جو حالت جری ہے یہ اسم کے ساتھ خاص ہے، حالت جری یہ فعل کے اوپر نہیں آتی ہے۔ یہ بتا رہے ہیں کہ جو جر ہے یہ اسم کے ساتھ خاص ہے جیسے کہ بزیدن۔ اب یہ جو بزیدن یہ تو ہم اسم کو تو پڑھ سکتے ہیں زیدن، لیکن فعل کے اوپر ہم جر نہیں پڑھ سکتے ہیں، اور اسی طریقے سے جو جزم ہے یہ فعل کے ساتھ خاص ہے، یہ اسم کے اوپر نہیں آتا ہے۔ یہ بتا رہے ہیں کہ جو جزم ہے یہ افعال کے ساتھ خاص ہے جیسا کہ لم یضرب۔ اب فعل کے آخر میں تو حالت جزمی آتی ہے لیکن اسم کے آخر میں نہیں آتی ہے۔ ایک بات، اب اس کے بعد آگے بتا رہے ہیں کہ جو حالت رفع ہے کبھی تو ضمہ کے ساتھ ہوتی ہے، اور حالت نصبی کبھی فتح کے ساتھ ہوتی ہے، اور حالت جری یہ کسرہ کے ساتھ ہوتی ہے، اور حالت جزمی ساکن ہونے کے ساتھ ہوتی ہے۔ یہ بتا رہے ہیں کہ رفع ہوتا ہے ضمہ کے ساتھ، یعنی جب آپ حالت رفع بتانا چاہتے ہیں تو آپ ضمہ لے کر آتے ہیں، حالت نصبی آپ نے بتانی ہو تو پھر آپ فتح لے کر آتے ہیں، حالت جری آپ نے بتانی ہو تو آپ کسرہ لے کر آتے ہیں، حالت جزمی آپ نے بتانی ہو تو پھر سکون یعنی جزم لے کر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو آپ کو ملتی ہے مختلف اعرابی حالتیں، جیسا کہ ہم نے تثنیہ میں پڑھا تھا کہ اس میں تثنیہ کی جو حالت رفع ہے وہ الف کے ساتھ آتی ہے، اور حالت نصبی اور جری یا ما قبل مفتوح نون مکسور کے ساتھ آتی ہے وغیرہ ذالک۔ اس کے علاوہ جو آپ کو اعرابی حالتیں ملتی ہیں، حالت رفع کا اظہار کسی اور طریقے سے ہو رہا ہے، حالت نصبی کا اظہار کسی اور طریقے سے ہو رہا ہے، حالت جری اور حالت جزمی کا اظہار کسی اور طریقے سے ہو رہا ہے، وہ اصل میں قائم مقام اور نائب ہونے کی حیثیت سے ہوتا ہے۔ اصل اور اصولی اعتبار سے جو آپ نے اعرابی حالتوں کو ظاہر کرنا ہوتا ہے رفع، نصبی، جری اور جزمی کو، وہ اسی طریقے سے آپ نے ظاہر کرنا ہے کہ رفع کو ضمہ کے ساتھ، نصبی کو فتح کے ساتھ، جری کو کسرہ کے ساتھ، اور جزمی کو سکون کے ساتھ۔ یہ بتا رہے ہیں وما عدا ذالک، اس کے علاوہ جو آپ کو حالتیں نظر آتی ہیں یہ نائب عنہ، یہ اسی سے نائب ہو کر آتی ہیں، جیسا کہ واو ہے یہ ضمہ سے قائم مقام ہو کر آتی ہے جیسے اخو میں۔ اب اخو کی حالت رفع ہے لیکن اس حالت رفع کا اظہار
ضمہ کے ساتھ نہیں ہو رہا، واو کے ساتھ ہو رہا ہے، تو یہاں پر جو واو ہے یہ ضمہ کے قائم مقام ہے۔ یہ اسی طریقے سے حالت جری میں دیکھیں، یہ جو یا ہے یہ کسرہ کے قائم مقام ہوتی ہے، جیسے کہ بنی میں۔ اب بنی میں اگر آپ غور کریں گے تو یہاں پر دیکھیں اصل تو یہ تھا کہ کسرہ آنا چاہیے تھا حالت جری کی وجہ سے، لیکن کسرہ نہیں آ رہا بلکہ یا آ رہی ہے، تو یہ جو یا ہے یہ کسرہ سے ہی قائم مقام ہو کر آ رہی ہے اس شعر کے اندر۔ یہ جو شعر ہے نا یہاں پہ اخو بنی نمر، اس مصرے کے اندر یہاں پہ دیکھیں اخو میں حالت رفع ہے، واو کے ساتھ آ رہی ہے، اور بنی میں حالت جری ہے، یا کے ساتھ آ رہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ فرما رہے ہیں کہ اس قول میں اخو بنی نمیر وسیع کرو بعد ہادہ موازی النیابتی، فرما رہے ہیں کہ اس کے بعد جو ہے نائب ہونے کے جو مقامات ہیں وہ انشاءاللہ ذکر کریں گے آگے چل کے۔ اگلا جو باب ہے اس کے اندر یہ ساری تفصیل آئے گی کہ آپ نے اسم کی مختلف جو قسمیں ہیں اس کے اوپر آپ نے حالت رفع کیسے لے کر آنی ہے، حالت نصبی کیسے لے کر آنی ہے، حالت جری کیسے لے کر آنی ہے، پھر انشاءاللہ فعال کی بھی اسی طریقے سے ذکر کی جائیں گی۔ اب بہرحال یہ تو تھی خلاصہ تھا شرح ابن عقیل کا۔ اب اس کے بعد آگے آ جائیں اس میں الفیہ ابن مالک کے اشعار کی طرح۔ فرما رہے ہیں کہ رفع اور نصب اجعلن اعرابا، اس کو آپ اعراب بنا دیں اسم اور فعل کے لیے، یعنی جو اسم ہے اس کے اوپر بھی حالت رفع آتی ہے اور جو فعل ہے اس کے اوپر بھی حالت رفع آتی ہے، اسی طریقے سے اسم اور فعل دونوں کے اوپر حالت نصبی آتی ہے، جیسے کہ لن احابا۔ اب یہاں پہ دیکھیں لن ناسبہ کی وجہ سے اس کے اوپر حالت نصبی ہے، یعنی اس کے اوپر نصب آیا ہے۔ والاسم قد خصص بالجر، اور اسم اس کو خاص کیا گیا ہے جر کے ساتھ، وہی والی بات ہے جو گزر چکی ہے کہ اسم یہ خاص ہے جر کے ساتھ، یعنی اسم کے اوپر ہی جر آتا ہے، فعل کے اوپر جر نہیں آتا ہے، جیسا کہ قد خصص الفعل بین جزیمہ، جیسا کہ فعل کی تخصیص کی گئی ہے کہ اس کے اوپر جزم آتا ہے، تو جس طریقے سے اسم جر کے ساتھ خاص ہے بالکل اسی طریقے سے فعل جزم کے ساتھ خاص ہے، حالت جزمی فعل پر ہی آتی ہے، اسم کے اوپر نہیں آتی ہے۔ آگے بتا رہے ہیں فرفع بضمین، تم رفع دو ضمہ کے ساتھ، نصب دو تم فتح کے ساتھ، اور جر دو کسرہ کے ساتھ، جیسے کہ آگے حضرت نے ساروں کی مثالیں دی ہیں، تو یہ بتا رہے ہیں کہ رفع آپ نے ضمہ کے ساتھ دینا ہے، نصب آپ نے فتح کے ساتھ دینا ہے، اور جر آپ نے کسرہ کے ساتھ دینا ہے، وہی والی بات ہے جو یہاں پہ میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ آگے مثال دے رہے ہیں ذکر اللہ عبدہ یسر، اب یہاں پہ دیکھیں ذکر اللہ، اب ذکر اس کی حالت رفع ہے، ضمہ کے ساتھ آ رہی ہے مبتدا ہونے کی وجہ سے، اور لفظ اللہ اس کی حالت جری ہے، کسرہ کے ساتھ آ رہی ہے، کس وجہ سے؟ کیونکہ اس کا مضاف الیہ ہے، اور عبدہ اس میں یہاں پر دیکھیں یہ مفعول ہونے کی وجہ سے اس کی حالت نصبی فتح کے ساتھ آ رہی ہے، اور اسی طریقے سے یسر یہ فعل ہے اس کی حالت رفع ضمہ کے ساتھ آ رہی ہے۔ وجزم بتسکین، اور تم حالت جزمی لے کر آؤ بتسکین ساکن کرنے کے ساتھ، وغیر ما ذکر ینوب، اس کے علاوہ جو حالتیں ذکر کی جاتی ہیں، حالت رفع کا اظہار کسی اور طریقے سے ہو رہا ہے، حالت نصبی، حالت جری، حالت جزمی کا اظہار کسی اور طریقے سے ہو رہا ہے، فرمانے ینوب وہ اسی کے قائم مقام ہو کے آتی ہیں، جیسے کہ جا اخو بنی نمیر، اب اخو کی حالت رفع ہے لیکن واو کے ساتھ آ رہی ہے، بنی اس کی حالت جری ہے اس کے مضاف الیہ کی وجہ سے لیکن یا کے ساتھ آ رہی ہے، تو دیکھیں یہاں پہ حالت رفع ضمہ کے قائم مقام ہونے کی وجہ سے آ رہی ہے، اور حالت جری یہ کسرہ کے قائم مقام ہونے کی وجہ سے آ رہی ہے۔